یہ بالکل میں verbatim آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کسی قسم کا، ایگزیکٹ یہ الفاظ ہیں، اور آپ ان سے آج ہی پوچھیں گے تو شاید وہ یہی جواب دیں گے. اگر تو سچ ہے تو میں نے کہا سر آپ کی ڈگری ہے کیمسٹری میں اور آپ چلاتے ہیں، آپ کے کوئی مضمون ہے، کوئی نیوکلیئر فزکس میں مضمون آپ کا، کوئی کتاب چھپی ہوئی ہے تو فلاں ادھر چھپی ہوئی ہے، کوئی بایولوجی کی کتاب ہے کیمسٹری. کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے جب مجھے کوئی سبجیکٹ سمجھ نہیں آتا تو میں کیا کرتا ہوں. جب میں نے سوچا کہیں گے جی میں اس کے اوپر ریسرچ کرتا ہوں، میں اس کے اوپر غور و فکر کرتا ہوں، میں اس کی کوئی لوگوں سے ملتا ہوں. انہوں نے کہا میں اس کے اوپر ایک کتاب لکھتا ہوں. ان سے جب کوئی پوچھے تو انہوں نے کام کچھ آسان کر دیا کہ جی وہ ندا فاضلی کا ایک شعر ہے، یہ اس کا سہارا لیتے ہیں، جو کہ بڑا ٹھیک ہے کہ ہر آدمی میں ہوتے ہیں 10-20 آدمی جس کو بھی دیکھنا ہو کئی بار دیکھنا. تو لاہور میں پلے بڑے، گریجویشن گورنمنٹ کالج لاہور سے کی، اور میں یہ کیوں بتاؤں کہ کالج کے دنوں میں یہ کدھر زیادہ جاتے تھے اور پنجاب لائبریری کتنا جاتے تھے. آئی بی اے کراچی سے انہوں نے فائنانس MBA میں ڈگری لی امتیازی نمبروں کے ساتھ. وہ امتیازی نمبر اتنے تھے کہ انہوں نے ان کو گولڈ میڈل عطا کیا. باقی تو اسی تناظر میں ماہر مالیات ہے، مشیر مالیات ہے، اس کی انگریزی وہ فائنینشیل کنسلٹنٹ اور اس طرح کی ہے. گورنمنٹ کے ساتھ بھی کام کیا، سیمی گورنمنٹ کے ساتھ بھی کارپوریٹ سیکٹر میں. اور ابھی اکثر یہ کہتے ہیں کہ فائنانس کی میری ڈگریاں ہیں لیکن وہ کام میں نہیں کرتا. تو بہت دنوں سے کیپیسٹی بلڈنگ میں کافی ان کا کام ہے، اور یونیورسٹیز میں پڑھاتے بھی ہیں، لکھاری ہے بڑے زبردست. ان کا مختصر تعارف ہے، اور بہت شکریہ سر کہ آپ نے وقت دیا مجھے. اگر آپ اجازت دیں تو میں 3 سوال اکٹھے رکھ دوں گا جی، اور آپ پھر کم از کم آپ نے نا گھنٹہ میں اس پہ لیکچر دینا. میں نے لکھ کے کہا ہے. پہلا سوال سر آپ کا، ہمارا آپ سے یہ ہے کہ آپ اکثر کہتے ہیں کہ مسئلہ ہمارا ہے نظریاتی فریب کا. اب کچھ فریب جو ہے بڑے پیارے ہوتے ہیں، آنکھوں کے فریب، مٹاس، لہجے کے فریب، بچپن کے فریب. تو ایک تو آپ ہمیں آگہی دیجئے کہ یہ جو نظریاتی فریب ہے نا یہ کیا ہے. یہ سوال نمبر 1 ہے. دوسرا، آپ کے کالم میں نے پڑھا کہ آپ لکھتے ہیں کہ میری زندگی کی راہ متعین کرنے میں ملک کی تعلیمی نظام نے کوئی کردار ادا نہیں کیا. منظم تعلیم سے مجھے متنفر کرنے میں نصاب سے زیادہ عمل انگیز اور کچھ نہیں تھا. میں جو بھی بنا وہ محض اتفاق ہی ہے. تو یہ بڑی زبردست سچی بات ہے، مگر دکھ ہوتا ہے ہم اسی وطن عزیز کے ہیں، کچھ ادھر ہی پڑھائیں گے بچوں کو. تو یہ تعلیمی خامیوں پہ آپ نے سر بات کرنی ہے، اور کیا اس کو تدارک میں کوئی چیزیں بہتر بھی ہو سکتی ہے. دوسرا سوال یہ تھا. تیسرا یہ ہے کہ کیونکہ PTV جو ہے وہ معیاری کارٹون نہیں بناتے اردو میں، تو بچے کووڈ میں تو اسپیسیفکلی بچوں کو انڈین کارٹون کا چسکا لگ گیا. پھر والدین سنتے ہیں اس سے ایسے الفاظ کو شاید ادھر بولے جاتے ہیں انڈیا میں، تو ان کو لگتا ہے کہ یار یہ تو کوئی ثقافتی الغار ہو گئی. تو اس پہ بھی آپ نے بات کرنی ہے کہ یہ واقعی میں یہ ثقافتی الغار کوئی چیز ہے، کوئی مسئلہ ہے. تو یہ میرے سوالات ہے. اب میں بڑا ریلیکس ہو گیا. 2004-2005 میں PTV پہ میں کام کرتا تھا. اس کے بعد سے تو واقعی اردو معیاری کارٹون PTV پہ دیکھنے میں نہیں ملے جب سے میں نے چھوڑا. اب میں پتہ نہیں آپ کے کس سوال سے شروع کروں. تعارف آپ نے بہت لمبا چوڑا کرا دیا. یہ تعارف جیسے ماجد نے ابھی چند دن پہلے ہی ڈھونڈا ہے، اس سے پہلے صحیح شروع ہوتا نا کہ یہ بڑے آپ کے کالم ادھر پڑے ہم سب والا میں نے چھوڑ دیا. مجھے کافی اچھا لگا تھا کہ ان کو سوچنے کا مرض ہے. میں نے کہا چھوڑ دو، لمبا ہو جائے. وہ جو کچھ میرے حوالے سے انٹرنیٹ کو دستیاب تھا وہ اس میں نے بہت پڑھا بھی ہے سر. میں بڑا آپ کی وجہ سے تو میں نے ان کی کتاب لی ہے ایکس پبلیکیشن سے. اب آپ نے اتنا زبردست میں کہا لا دو. تو یہ آپ کی محبت ہے. چلیں میں اب دیکھیے میں کہاں سے شروع کروں. آپ کو آپ نے سوال جو ہیں بہت مشکل لگ دیے ہیں. اس میں سے جو پہلا نظریاتی فریب ہے اس کے اوپر کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک انٹرویو دیا ایک صاحب کو. وہ انٹرویو بڑا پاپولر ہو گیا، لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ اس کے نیچے جو ہیں 600 میں سے 595 کامنٹس جو تھے وہ ہمارے ہمسایہ ملک کے لوگوں کے تھے جنہیں وہ بہت پسند آیا.
اس کے بعد سے میں نے جو ہے کوشش کی کہ وہ کسی کی نظر نہ پڑے اس کے اوپر، کیونکہ ہمارے یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو کچھ ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے پسند نہیں کرتے، اور جو کچھ ہمیں یہاں ناپسند ہوتا ہے وہ ہم ان کے لیے وہاں پہ پسند کر لیتے ہیں. تو ان کا رائٹ ونگ جو ہے وہ ہمارا بہت پسندیدہ ہے، ہمارا رائٹ ونگ ان کے لیے ناپسندیدہ ہے. تو یہ ہمارے مسائل ہیں کچھ. میں تعلیمی جو آپ نے بات کی میں اس سے شروع کر لیتا ہوں، کیونکہ تعلیم سے میری بیوی نے آتے مجھے کہا تھا کہ تم بہت ثقیل باتیں کرتے ہو، تو بہت ثقیل باتیں نہ کرنا، تو لوگ بور ہو جاتے ہیں اور پھر بھاگ جائیں گے. تو ایک تو ہم نے ویسے ہی تاخیر کر کے تھوڑا سا شاید آپ کو بھگانے کا اہتمام کرے، تو میں کوشش کروں گا کہ زیادہ ثقیل باتیں نہ کروں. گھنٹے سے پہلے تو کوئی اور سوال آئے گا، لیکن دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ تم بہت اونچی آواز میں بولتے ہو، ذرا آواز ذرا دھیمی رکھنا. تو بتا دیجیے گا کہ میں مائک کوئی ہے نہیں، مائک بابی سے درخواست ہے کہ وہ تھوڑا سا مجھے آواز وہی رکھیں. تو میرے کچھ مسائل ہیں متصل اونچا بولنے کی عادت جب آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں نا، تو استاد کے طور پہ تو اونچا بولنے کی عادت بھی آپ کو پڑ جاتی ہے، اور دوسرے زیادہ بولنے کی زود گوئی کی عادت بھی آپ کو پڑ جاتی ہے. دونوں عادتیں میری ہیں اور دونوں عادتیں خراب ہیں. دیکھیے میں آپ نے سوال رکھا، بلکہ ایک بیان میرا آپ نے اٹھا کے اس کے آگے رکھ دیا کہ تعلیم نے مجھے، جو تعلیمی سفر ہے میرا، میں کہاں پہنچا، کیا میں نے کیا، کیوں کیا. اس میں نے خیر لکھا بھی ہے بڑا کچھ، جو ماجد نے تو خیر پڑھ لیا ہے. میں دیکھیے ہمارا مسئلہ جو ہے میں تھوڑی سی چیز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جب میں بہت چھوٹا تھا مجھے یاد ہے تو میری والدہ ایک اسکول چلایا کرتی تھی، اور ہم اکثر گھر سے پیدل وہ مجھے انگلی پکڑ کے اور اسکول لے جایا کرتی ہے، راستے میں گلیوں شلیوں سے ہم گزرتے. تو میری جو سب سے بڑی فیسینیشن تھی اس دور میں، جو پہلی چیز میں نے سوچی کہ مجھے کیا بننا ہے، جو مجھے یاد ہے، تو میرا خیال تھا کہ مجھے حلوائی بننا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ راستے میں ایک مٹھائی کی دکان تھی، اور وہاں پہ جو مٹھائی والا بیٹھا ہوتا تھا اس کی ایک طرف گلاب جامن پڑی ہوتی تھی، ایک طرف اس کے رسگلے پڑے ہوتے تھے، برفی پڑی ہوتی تھی. تو میں اکثر سوچتا تھا کہ اتنا خوش قسمت آدمی ہے، جب اس کا دل کرتا ہوگا یہ گلاب جامن اٹھا کے کھا لیتا ہوگا، جب اس کا دل کرتا ہوگا یہ رسگلہ اٹھا لیتا ہوگا یا برفی کھا لیتا ہوگا. تو ہمارا بچپن اس دور اس طرح گزرا کہ وہاں روز کی چیزیں نصیب نہیں ہوتی تھیں، بلکہ ہم اس طرح کے لوگ تھے کہ گھر میں جب مہمان آتا تھا تب کبھی بوتل آیا کرتی تھی، اور مہمان کو دینے سے پہلے ہم اس میں سے تھوڑی سی بوتل جو ہے وہ پی لیا کرتے تھے، اس میں سے پانی ڈال کے اسے برابر کر دیتے تھے. تو ہم نے تو اس طرح کی دور دیکھا. تو مجھے بڑی خواہش تھی میری کہ میں کس طرح حلوائی بن سکوں. تو وہ تھوڑا سا اور بڑے ہوئے تو وہ خواہشیں جو ہیں وہ تھوڑی سی اس میں اور جدت آ گئی ہے تھوڑا سا. جس طرح آپ یوں کہیے کہ چیزیں زیادہ. پھر مجھے کرکٹر بننے کا بڑا شوق تھا. وہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ آپ اس کی بھی وجہ یہی حلوائی والی ہے. وہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ میں کرکٹ اچھی کھیلتا ہوں اور ملک میں جو ہے کرکٹ کا بہت کریز ہے. یہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بڑی اچھی بالنگ کیا کرتے تھے. کرکٹ میں پانی کے وقفے میں جب وہ بوتلیں آیا کرتی تھی تو میں کہتا تھا یار بڑے خوش قسمت ہے, پانی کا ہر وقفہ ہوتا ہے, ہر تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ. تو جب آپ دل کرے پیپسی پینے, اچھا مجھے بڑی حیرانی ہوتی تھی کہ اس میں پانی کے وقفے میں لوگ پانی کی بوتل پانی کیوں پیتے ہیں. مطلب پیپسی اویلیبل ہے, مرنڈا اویلیبل ہے, اور بڑے بیوقوف لوگ ہیں جو. میں اگر کبھی کرکٹر بنا تو میں تو بوتلیں پیا کروں گا, 3-3 4 پیا کروں گا ایک وقت. تو یہ کچھ ہمارے ایک کزن ہے, لینا کو تو خیر پتا ہے اس قصے کا, تو ان سے اب ظاہر کزن ہے تو میں کہہ رہا ہوں مرد ہیں, تو ان سے بچپن پوچھا تم کیا بنو گے بڑے ہو کے, ہم سے سوال اکثر پوچھا جاتا تھا. تو ان کو پتہ نہیں کیا فیسینیشن تھی, انہوں نے کہا میں بڑا ہو کے لیڈی ڈاکٹر بنوں. تو خیر شکر ہے وہ نہیں بن سکے. تو ہمارے تو یہ امکان ہی نہیں تھا. السلام علیکم. تو ہمارے یہ جو ایپٹیچیوڈس ہیں یہ اس طرح کے یہ چیزیں ہمارے رجحانات بنتے ہیں. پھر ہم تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں, بتایا گیا کہ جو پائلٹ بننا ہے وہ بڑی اچھی بات ہے, آپ پائلٹ بن جائیں گے تو اس سے اچھی بات کوئی نہیں ہو سکتی. تو میرے پاس ابھی میری کوئی 7ویں کلاس کا ایک وہ تراشا کسی اخبار کا پڑھا ہوا ہے جس میں نے بتایا ہے کہ مجھے پائلٹ بننے کا بہت شوق ہے, جو آج بھی تقریباً ہر بچے کو ہوتا ہے, کیونکہ وہ آپ کو لگتا ہے کہ اچھا یہ ہمیشہ سے ہے. اگر آپ پرانی کہانیاں بھی پڑھیں تو اڑنے کا شوق جو ہے نا وہ انسان کو ہمیشہ سے ہے, وہ اڑنا چاہتا ہے. دیو مالائی کہانیاں بھی پڑھیں گے آپ, اس کے اندر تو آپ کو نظر آئے گا کہ اڑنے کی خواہش جو ہے, جو چیز آپ نہیں کر سکتے وہ آپ کے ذہن میں بڑی راسخ ہے. اور اب چونکہ آپ کے لیے ایک پاسبلٹی آپ کو نظر آتی ہے تو آپ بچوں سے پوچھیں گے تو 10 میں سے شاید, مجھے نہیں پتا اب کیا حالات ہے, بٹ ہمارے زمانے میں 10 میں سے 8 بچے جو ہے پائلٹ بننا چاہتے تھے, بنتا کوئی بھی نہیں تھا. تو یہ ایپٹیچیوڈ کا مسئلہ ہے. اچھا یہ ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ اس ایپٹیچیوڈ کو کوئی پرکھنے والا نظام جو ہے وہ موجود نہیں ہے.
ایک بھیڑ چال ہے جس کے اندر سارے جو ہیں وہ ایک طرف کو چل نکلتے ہیں جدھر آپ چلانا چاہیں. جب ہم لوگ پڑھائی کر رہے تھے تو ایک تو ہمیں بتایا کہ پڑھائی بڑی اہم چیز ہے اور پڑھائی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اور پڑھائی سے بڑے فائدے ہوتے ہیں. اب مجھے اب یاد نہیں آ رہا, شاید آئنسٹائن نے کہا تھا, میری کر دیجیے گا, انہوں نے کہا جی آرگنائزڈ ایجوکیشن ہے نا, اٹ از not about teaching you something. It is about making sure that you don't remain creative, something like that on that account. Organized religion سے زیادہ creative, organized, I'm sorry, but religion جو ہے وہ لفظ استعمال مجھے یہ بھی مجھے منع کیا گیا ہے. Organized آپ نے یہ بھی منع جی, میں راستے میں انسٹرکشن ملتی ہے مجھے باقاعدہ, میرا پیکیج ہے پورا. یہ بھی آپ نے وہ میرا ایک کوئی اسٹینڈرڈ پیکیج ہے جو مجھے ملتا ہے. جو دوست مجھے زیادہ سے جانتے ہیں ان کو پتا ہے وہ یہ اس پیکیج میں ان کی بھی ویسے مشورے شامل ہوتے ہیں کہ تم نے کیا بولنا ہے اور تم نے کیا نہیں بولنا. کیونکہ میں بولتے بولتے اکثر بھٹک جاتا ہوں اور لکھتے لکھتے بھی اکثر بھٹک جاتا ہوں. تو مجھے اکثر اوقات دوسرے دن کسی نہ کسی کی طرف سے ایک تنبیہی, کبھی کوئی کامنٹ آ جاتا ہے, کبھی کوئی فون آ جاتا ہے, کبھی کچھ آئے تھے خبردار جو ہے بک بک اپنی بات. تو وہ پھر تھوڑے عرصے بعد جو ہے وہ گھومتے گھومتے پھر خیال نہیں رہتا, تو آپ اسی طرف نکل جاتے ہیں. تو اینی ویز, تو وہ ہمارے یہاں مسئلہ ہے, جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں بتایا گیا کہ تعلیم بڑی اچھی چیز ہے. میں آپ کو جو نصاب ہم نے پڑھا اس کے میں آپ کو 2-3 میں نے اگین یہ لکھی بھی ہیں باتیں, 2-3 چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. مجھے نہیں لگتا کہ اب وہ چیزیں اس طرح ہیں یا نہیں ہیں. میں بنیادی طور پہ ایک پبلک اسکول کا پڑھا ہوا بچہ ہوں, میں کسی پرائیویٹ سسٹم میں نہیں پڑھا ہوا. 6ٹھی کلاس میں اسکول میں داخل ہوا تھا تو وہاں ہم ٹاٹ پہ بیٹھا کرتے تھے اور ٹاٹ پہ ہم پڑھتے تھے. جب 7ویں کلاس میں ہمیں بینچ مل گئے تھے تو میرا وہ نہیں ہے, میں وہ یہاں نہیں بتانا چاہ رہا جس طرح ہمارے ابا ہمیں بتایا کرتے تھے. میرا خیال ہے سب کے ابا بتایا کرتے تھے کہ جب میں چھوٹا ہوتا تھا تو میں دریا تیر کے جو ہے وہ اسکول جایا کرتا تھا. تو آپ کو بھی بتایا تھا, ہمارے سب کے اباؤں کے نام دریا ہوتا تھا. وہ دریا پتہ نہیں آپ کدھر چلے گئے, وہ اب تو نہیں ہے اویلیبل, ان کے وقت میں دریا ہوتے تھے. تو ہم جو ہے ہم یہ بتاتے ہیں بڑے اس سے کہ ٹاٹ ہوتے تھے ہمارے پاس. تو میرے ایک ہی سال تھا جس میں ٹاٹ پہ بیٹھ کے میں نے پڑھا. اس کے بعد بینچوں میں مل گئے تھے, بڑے ٹوٹے پھوٹے سے مل گئے تھے. لاہور جی لاہور. میرا آئی واز بورن اینڈ ریزڈ ان لاہور. میرے بچپن میں ایک اور جو محرومی ہے وہ یہ کہ کوئی گاؤں نہیں ہے. میں شہر میں پیدا ہوا بچہ, شہر میں پلا بڑا بچہ, اس لیے وہ دریا نہیں. تو وہ دریا نہیں, لاہور میں تو ہے نا سر, لاہور میں نہر ہے. نہر بہت سے دریاؤں سے اس کا بڑا ایک کردار ہے. آپ کو پتہ نہیں, لاہور میں جو لاہور کے رہنے والے ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ لاہور کی جو نہر ہے, لاہور نہر سے شروع ہوتی ہے, نہر پہ ختم ہو جاتی ہے. ایکچولی لاہور کا رومانس جو ہے اس میں خاص طور پہ اگر آپ ٹائر کی ٹیوب کے ڈال کے اس کے اندر اور تربوز ٹھنڈے کرنے کے لیے اس کو پوچھ سکیں تو بہرحال وہ الگ بات ہے کہ وہ نہر نہیں رہی. اب دریائے سواں, جس طرح ہم جب یہاں آئے تھے تو ہمیں بتاتے تھے ہمارے دوست کے جب ہم دریائے سواں میں کبھی مچھلیاں پکڑا کرتے تھے, تو اب وہ ایک جوہر ہے, آپ کو پتا ہے ہمارے واٹر ریسورسز کا کیا حال ہے. تو خیر وہ بات پھر تھوڑی سنجیدہ ہوئی. تو میں 2 چیزیں مجھے نظر آئیں. ایک تو یہ کہ نصاب ہمارا بہت ہی ریڈنڈنٹ ہے, اس میں کچھ چیزیں جو ہیں ایک ہی چیز بار بار آپ نے ریپیٹ کی, اس کا کوئی مقصد نہیں. تو وہ ابھی بھی ایسا ہی ہے. ہم چونکہ ابھی بھی کچھ, میں کیپیسٹی بلڈنگ اور ایجوکیشنل انوویشن کے اندر کچھ کام کرتا ہوں, تو ہم وقتاً فوقتاً ہماری نظر سے چیزیں گزرتی رہتی ہیں. پتہ لگتا ہے کہ ابھی بھی حالات ماشاءاللہ وہی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم شاید نصاب سے لوگوں کی ذہن سازی کر سکتے ہیں. وہ ذہن سازی ہم نے بڑی الٹی طرح کی ہوئی ہے, سیدھی طرح کی نہیں کی ہوئی. اس سے بھی بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو ٹیچر ہے وہاں پہ اصل گڑبڑ ہے. دنیا میں پرائمری اسکول یا سیکنڈری اسکول کے اندر جو ٹیچر ہے وہ اس وقت تک نہیں پڑھا سکتا جب تک آپ نے اس کو ٹیچر ٹریننگ کورسز نہیں کرائے ہوئے. ہمارے یہاں پرائمری اور سیکنڈری سطح پہ وہ شخص ٹیچر بنتا ہے جو بیچارہ کچھ اور نہیں بن سکتا. ایک وہ محاورہ بھی, خیر میں خود ٹیچر رہا ہوں تو میں کوئی ٹیچرس کو ڈیمیٹ نہیں کر رہا. انہوں نے کہا کہ اف یو کین, وہ انگریزی کا محاورہ ہے کہ اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو آپ کر لیتے ہیں, اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر آپ پڑھانا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ ہم جیسے لوگ جو ہے نا, وہ ہم چونکہ اور کچھ نہیں کر سکتے تھے تو ہم نے پڑھانا شروع کر دیا. ابھی بھی ہمارے یونیورسٹیز کے بھی حالات ہیں. میں انہیں کہتا ہوں بریف کیس ٹیچرز, وہ ایک جگہ سے اٹھتے ہیں, ایک کلاس پڑھائیں گے, دوسری جگہ جا کے دوسری کلاس پڑھائیں گے, کسی جگہ جا کے تیسری کلاس پڑھائیں گے. تو ہمارے یونیورسٹی اسکول میں ٹیچرز کا مسئلہ ہے. اب ٹیچرز کس حد تک, میں آپ کو ایک قصہ ہے جو, خیر وہ قصہ تھوڑا
ہیوی قصہ اسے کہنا چاہیے. میں یہ 7ویں یا 8ویں کلاس کا قصہ ہے ہمارے, اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 7ویں 8ویں کلاس کا بچہ جو ہے وہ کتنے کچے ذہن کا ہوتا ہے. مالک ہوتا ہوگا. مجھے ان ٹیچر کا نام آج بھی یاد ہے. مجھے کہنے میں کوئی حرف نہیں. گوندل صاحب نے کہا کرتے تو پورا نام چلے چھوڑ دیجیے. تو ظاہر ہے آپ گوندل سے آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ پنجاب کے کسی دیہات سے بنائے. تو مجھے آج بھی یاد ہے اس طرح. اچھا وہ کلاس بھی اتفاقاً ٹاٹ پہ تھی, حالانکہ اس وقت اگین میں پھر بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس بینچ تھے اس وقت. تو وہ ہم اس طرح بیٹھے ہوئے تھے, اور وہ قصہ مجھے آج بھی یاد ہے. انہوں نے تو بڑے فخر سے وہ مطالعہ پاکستان پڑھاتے پڑھاتے پتہ نہیں بھٹک کے کہاں چلے گئے, اور انہوں نے قصہ ہمیں یہ بتایا کہ ہمارے گاؤں میں احمدیوں کا ایک چھوٹا سا محلہ تھا, اور ہم نے بڑا کوشش کی انہیں نکالنے شکالنے کی, لیکن وہ نہیں نکلے. پھر ہم نے ایک دن کیا یہ کہ ہم نے رات کے وقت وہاں حملہ کیا, اور 2 گھروں کو ہم نے بند کر کے اور آگ لگا دی, اور اس کے اندر جتنے تھے وہ ٹیچر پہ جل کے جو مر گئے. اور وہ بڑے فخر سے یہ بتانے کی کوشش کر رہے ایک 7ویں 8ویں کلاس کے اندر. ہم کچھ بہرحال وہ ہمارے ساتھ کچھ اس زمانے کے بھی دوست تھے, وہ آج بھی دوست ہیں. ہم سم ہاؤ کوئی ہم میں سے کچھ لوگ جو تھے جنہوں نے ریٹیلیٹ کیا, یا کوئی ان کو اس طرح کی جسے کہنا چاہیے فیڈ بیک نہیں ملا جس طرح وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید وہ اس کے بعد نعرہ تکبیر کا نعرہ لگے گا اور بچے بڑے موٹیویٹ ہو جائیں گے کہ انہوں نے بڑا کارنامہ کر دیا. تو یہ آپ کا ٹیچر ہے جو آپ کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے. آج بھی ایسا ہی ٹیچر ہے جو کہ آپ کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے. سوال احمدیوں کا یا شیعوں کا یا کسی اور کا نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ آپ بچے کے ذہن میں کیا چیز ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ کی ٹریننگ کس طرح کی. اچھا اس میں قصور اس ٹیچر کا شاید نہیں ہے کیونکہ آپ نے اس کی ٹیچر ٹریننگ کبھی کرائی نہیں, یا ریاست کے لیے یہ اہم نہیں ہے کہ جو ٹیچر بچوں کو پڑھا رہا ہے وہ ان کی ذہن سازی کس قسم کی کر سکتا ہے. تو جو معاشرے میں آپ کی بگڑی ہوئی فیبرک, جسے میں کہتا ہوں سوشل فیبرک, جو آپ کا تباہ ہوا ہے, وہی تباہ ہوا سوشل فیبرک وہ ٹیچر جو ہے وہ کلاس روم کے اندر لے کر آتا ہے. اور آپ یقین کیجئے کہ سم ہاؤ یہ جو وائلنس کے سیڈز ہوتے ہیں نا, یہ بڑے اپیلنگ ہوتے ہیں. اس کی اپنی ایک کہانی ہے کہ تشددی نفسیات جو ہے اس کی وجوہات کیا ہے, بٹ یہ آپ کو بہت تیزی سے اور بہت جلدی آپ کو اپیل کرتا ہے. تو یہ ہم نے اس طرح کے ٹیچرز جو ہیں وہ دیکھے ہوئے. اچھا یہ ٹیچنگ کا جو ہمارا مصیبت ہے یہ صرف اسکول کی سطح پہ گڑبڑ نہیں کرتی, یہ ہماری یونیورسٹی کی سطح پہ یا کالج کی سطح پہ بھی گڑبڑ کرتی ہے. آپ میں سے بہت سے لوگ اس سے ریلیٹ کر سکیں گے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو میری کچھ باتوں سے اختلاف ہو, تو ہم اس کے اوپر گفتگو کر سکتے ہیں. اختلاف سے جو ہے وہ گفتگو کا راستہ کھلتا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ جب آپ ہاں کہہ دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ کے پاس بات کرنے کو کچھ بچتا نہیں. تو بہت سی دفعہ میں بہت سی محفلوں کے اندر نہ کرتا ہوں جبکہ میں اتفاق کر رہا ہوتا ہوں, صرف اس وجہ سے کہ کوئی زاویہ کھل جائے اور کسی کو بات آگے بڑھ سکے. تو میرا طریقہ واردات تو یہ اکثر رہا ہے. تو بہت سی دفعہ میں اپنی باتوں سے متفق نہیں ہوتا, تو ضروری نہیں کہ آپ بھی متفق ہوں. تو جو میں ٹیچرز کی بات کر رہا تھا, ہمارے یہ ایک گلوبل مسئلہ بھی ہے, یہ صرف پاکستانی مسئلہ نہیں, گلوبل مسئلہ بھی ہے. ہمارے ایک دوست تھے ثاقب بھٹی صاحب جو مارکیٹنگ پڑھایا کرتے تھے, تو ایک دفعہ ہماری اس طرح کی ٹیچرز میٹنگ ہو رہی تھی. تو وہ ہم ٹیچر میٹنگ میں یہ طے ہو رہا تھا کہ اب کتنے لوگوں کو ہائر کرنا ہے, کون سے آنے چاہیے, کس کے پاس کون سی ڈگری ہونی چاہیے. مطلب کل میں چیمبر آف کامرس کے ایک سابق پریزیڈنٹ کے ساتھ بیٹھا تھا, تو انہیں ایک کورس آفر, وہ پڑھاتے رہے کہیں نمل چمل کسی اور یونیورسٹی, تو مجھے بتا رہے تھے کہ میں نے کچھ سال پہلے میں 1-2 سال کی بریک لی, اس کے بعد میں گیا تو کورس پڑھانے انٹرپرینیورشپ کا مجھے کورس انہوں نے آفر کیا. تو میں پڑھانے گیا تو انہوں نے کہا اچھا آپ کی ریزیومے دے, ڈگری دے. تو ڈگری دی تو انہوں نے کہا یار آپ نے تو مطلب ماسٹر کیا ہوا. جی تو مطلب آپ کا ایم ایس ہو تو پی ایچ ڈی ہو تو ہم انہوں نے کہا یار میں نے 25 بزنس چلائے ہوئے ہیں, میں چیمبر آف کامرس کا پریزیڈنٹ ہوں. مطلب آپ کو چاہیے ایک ایم ایس بندہ جو وہ کورس پڑھا سکتا ہے, لیکن جس نے زندگی میں کبھی بزنس روم کی شکل نہیں دیکھی. اچھا ہمارے بزنس اسکول کا ہی ٹیلو, تو ثاقب بھٹی صاحب کو بتاتا تھا کہ وہ اس طرح ہی ڈسکشن ہونی کہ فلاں بندہ لینا چاہیے, اس کی ایم ایس ہونی چاہیے, فلاں بندہ ہونا چاہیے, اس کی پی ایچ ڈی ہونی چاہیے. اچھا پی ایچ ڈی بھی ایسے ایسے کارنامے ہوتے ہیں. مجھے ابھی بھی یاد ہے ایک انٹرویو میں ہم بیٹھے تھے, میں بہت سارے فیکلٹی انٹرویوز میں زندگی میں بیٹھا ہوں, میں خود بھی پی ایچ ڈی نہیں ہوں, میں نے جان کے پی ایچ ڈی کبھی کرنے کی کوشش نہیں کی, بیکاز آئی نیور وانٹیڈ اے کیریئر ان اکیڈیمیا. اور پی ایچ ڈی کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے, اس پی ایچ ڈی آپ میں سے جو لوگ اکیڈیمیا سے واقف ہیں, یا ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ ڈاکٹرز بھی ہوں, سو نتھنگ اگینسٹ ڈاکٹرز ایز سچ. میری چھوٹی بہن آجیہ نہیں ہے, وہ خود بھی پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے, اس کو خیر اس کے اوپر میں چھیڑتا رہتا ہوں. تو بھائی اس سے یونین ٹکٹ, اس سے زیادہ بہت سی جگہ, خاص طور پہ سوشل سائنسز کے اندر, فزیکل سائنسز کے اندر بہرحال اس کی اپنی ایک اہمیت اور وقت ہے, بٹ سوشل سائنسز کے اندر اس کا جو ہم اسے کہتے ہیں اسے یونین ٹکٹ, کہ آپ کو ایک یونین کا حصہ بننا ہے تو پی ایچ ڈی کرنا ہی, ایم ایس کرنا ضروری ہو گیا. اور یہ گلوبل فینومینا ہے,
پریکٹیشنرز اکیڈمیشین سے اور اکیڈمیشنز پریکٹیشنر سے سم ہاؤ نفرت کرتے ہیں باقاعدہ. تقریباً اتنی ہی نفرت جتنی ہمارے یہاں کچھ لوگوں کو ایک فرقے کے لوگوں کو دوسرے فرقے کے لوگوں سے ہوتی ہے. تو اگر آپ دنیا کی یونیورسٹیز میں بھی آپ دیکھیں گے تو اسی قسم کی نفرت پائی جاتی ہے. ہارورڈ بزنس ریویو میں ایک مضمون شائع ہوا تھا, بہت سال ہو گئے, انہوں نے لکھا تھا کہ بزنس اسکولز ہیو بیکم فزکس اینوی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فزکس جس طرح پڑھائی جاتی ہے وہ بزنس اسکولز یا سوشل سائنسز اسکولز کا خیال ہے کہ باقی سبجیکٹس بھی اسی طرح پڑھائے جانے چاہیے. تو فزکس کی ایک اپنی اس کا ایک اپنا طریقہ کار ہے پڑھانے کا, یا فزکس کے اندر پڑھانے والوں کا ایک اپنا معیار ہے, یا وہاں پہ نالج کریشن ایک بالکل ڈفرینٹ طرح سے ہوتی ہے. آپ اس کو اردو کے اندر, یا اس کو آپ بزنس اسٹڈیز کے اندر فار دیٹ میٹر, یا اس کو اینتھروپولوجی کے اندر یا سوشیولوجی کے اندر جب آپ لے آئیں گے تو گڑبڑ ہو جائے گی. تو وہ ہارورڈ بزنس ریویو کا مضمون تھا کہ گڑبڑ ہو چکی ہے, یہ گلوبل مسئلہ ہے, اور ہمارے یہاں تو خیر اور شدید ہو گیا. اچھا, ثاقب بھٹی صاحب کے بیچ میں ہی رہ گئے. تو بھٹی صاحب مجھے ان کا ابھی بھی قصہ یاد ہے, وہ چڑ گئے تھوڑے سے نا اس بات کے اوپر. کیا میں تو انہوں نے کہا یار ایک بات بتائیں مجھے کہ آپ کو اپنے بچے کو اگر سوئمنگ سکھانی ہے اور آپ کے پاس دو آپشن. پہلی آپشن یہ ہے, ایک حوالدار ہے ریٹائرڈ جو کہ نیوی کا ہے, اور اس نے کو 20 سال جو ہے وہ نیوی میں 25 سال نیوی میں سرو کیا ہے, اور اس کے پاس 25 سوئمنگ میڈلز ہیں اور فلاں 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 فلاں, تو وہ بس میٹرک پاس ہے, شاید میٹرک پاس بھی نہیں. آپشن 1 یہ آپشن 1 ہے. اور دوسری آپشن یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک بندہ ہے جس نے مرین بایولوجی کے اوپر جو ہے پی ایچ ڈی کی ہے, اور اس کا ریسرچ پیپر جو ہے وہ بنیادی طور پہ سوئمنگ کے حوالے سے ہے. اور وہ ایکچولی اس میں اس نے یہ بتایا ہے کہ جب آپ سوئمنگ پول کے اندر جائیں گے اور آپ کا ہاتھ جو ہے وہ 35 ڈگری کا زاویہ بناتے ہوئے جب سوئمنگ پول کے پانی سے ٹکرائے گا تو اچھال کی جو قوت پیدا ہوگی اس سے آپ کی باڈی کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں گے اور کتنی جی فورس پیدا ہوگی. تو آپ بتائیے ان دونوں میں سے کون سا آپ چنیں گے اپنے بچے کو سوئمنگ سکھانے کے لیے؟ ظاہر ہے سب کو وہ حوالدار چنیں گے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو, جن بچوں کو آپ نے بزنس سکھانا ہے, ان کے لیے آپ ان ٹیچرز کو چن رہے ہیں جنہوں نے کبھی بزنس کی شکل نہیں دیکھی. ہمارے یہاں یونیورسٹیز کے اندر ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹس وہ ہیں جنہوں نے اپنے شعبے کے اندر کبھی ایک دن کا کام نہیں کیا. وہ آپ کو اس شعبے کے اندر چیز سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو انہوں نے کیا سکھانا ہے؟ بزنس اسکول کے اندر ایک بندہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے, یا بزنس اسکول کا ہیڈ ہے, ڈائریکٹر ہے, وائس چانسلر ہے, جس نے آج تک زندگی میں کوئی بزنس نہیں کیا, جس نے کوئی جاب نہیں کی. میں ایک وائس چانسلر صاحب کے ساتھ بیٹھا تو انہوں نے کہا یار یہ ایچ ای سی کا آگے ہے, 4 پیپر لکھو گے تو پروموشن ہوگی, تو 5 پیپر لکھو گے تو اسسٹنٹ سے ایسوسیٹ پروفیسر بنا دیں گے, اور 10 پیپر ہوں گے تو یہ ہوں گے. میں نے کہا سر ایک کام کریں, یہ تو آپ نے کر دیا, لیکن جو لوگ جنہوں نے آج سے 25 سال پہلے 30 سال پہلے پیپر لکھا تھا, اور پچھلے 15 سال میں جنہوں نے ایک بھی پیپر نہیں لکھا, تو ان کو بھی تو ڈیموٹ کرنا شروع کر دینا. وہ تو میں کر دوں, لیکن سب سے پہلے تو میں ڈیموٹ ہو جاؤں. 30 سال سے تو میں نے بھی کوئی پیپر نہیں لکھا, تو میں تو وہی کا وہیں پڑھا. میں ایک ٹاپ آئی ٹی یونیورسٹی میں اب سے 10 سال میں نے یہ آبزرو کیا, خیر اب تو خیر اللہ, اور کہ ٹیچر جو ہیں ایک آئی ٹی یونیورسٹی کے اندر, وہ آپ کا ہوتا ہے نا کیا کہتے ہیں اسے, اوور ہیڈ ڈسپلے جو ہوتا ہے, اس کے اوپر وہ ٹرانسپیرنسیز رکھ کے تو بچوں کو کمپیوٹر سکھا رہے ہیں. اپنا لیپ ٹاپ نہیں وہ استعمال انہیں کرنا آتا, بیکاز دے ڈڈ ناٹ ہیو اے لیپ ٹاپ, یا انہیں مائکروسافٹ ورڈ نہیں آتا تھا. یہ آئی ٹی یونیورسٹی کے اندر میں نے ہوتے دیکھا ہے اپنی آنکھوں کے سامنے. سو آپ کے پاس ہمیں بہت دفعہ یہ سوال آتا ہے کہ آپ کے ملک کا بچہ جو ہے وہ کچھ, میں آپ کو بتاؤں, ہمارے نالج ناپنے کا یا نالج کی افیکٹونیس ناپنے کا طریقہ بڑا آسان ہے. دنیا میں ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں حقوق دانش, انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس. آپ ایک لسٹ بنا کے دیکھ لیجئے کہ انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس میں پاکستان کہاں کھڑا ہے. ٹاپ پہ آج بھی, اچھا مزے کی بات یہ, آج بھی ٹاپ پہ دنیا میں امریکہ ہی. امریکہ کے بعد انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹ, اب چائنا از فاسٹ کیچنگ اپ, بٹ آپ حیران ہوں گے دوسرے نمبر پہ ابھی بھی انڈیا ہے, اینڈ دین چائنا, اینڈ دین مطلب یہ جو آپ کی برطانیہ, فرانس, کینیڈا وغیرہ جو اچھے ممالک ہیں آتے ہیں. انڈیا از سو caught up, so there that is on the second spot in that particular list. تو آپ اس میں کہیں نہیں, آپ کا حقوق دانش میں یا پیٹنٹ رجسٹریشن میں یا اس میں آپ میں سے کوئی سائنسز میں پڑھ رہے ہوں گے, کوئی نام کہیں پہ نہیں. آپ کا ٹیچر جو ہے, میں نے اب ٹیچرز آپ کے کیا ہے, مطلب آپ ٹیچرز نہیں ہم پروڈیوس کرتے ہیں, ہم نے یا ٹیکنیشینز پروڈیوس کرتے ہیں. مسئلہ یہ
بہت سارے اینیکڈوٹس ہیں میں آپ کو قصے سنا سکتا ہوں, بہت سے ایسے ہیں میں آپ کو نہیں سنا سکتا. مصیبت یہ ہمارے میں فاسٹ یونیورسٹی میں لے لیتے ہیں نام, کیا فرق پڑتا ہے, ویسے ہی میں چھوڑ سکوں کیا مانیں گے تو نہیں ملے. تو میں پڑھاتا تھا کسی زمانے میں, مطلب میں نے ان کا بزنس اسکول بنایا تھا کسی زمانے میں. I was the first head of their business school, پرانی بات ہو. تو فاسٹ یونیورسٹی کے لان میں جمعے کی نماز پڑھائی جاتی تھی. ہمارے یہاں اور کچھ ہو نا, نماز تو ضرور پڑھانی ہے نا, ہم نے یہ لوگ سیکھ رہے. تو جمعے کی نماز جو لیکچر دیا کرتے تھے وہ ایسوسیٹ پروفیسر تھے کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ کے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے پاس کمپیوٹر سائنس کی 2-4 بڑی اچھی ڈگریز وغیرہ ہوگی. تو خیر میں تو کافر آدمی ہوں, میں تو کم جایا کرتا تھا نماز پڑھنے. بٹ جمعے کے وقت ایک دفعہ ان کے جمعے کا خطبے کے جو کچھ میرے کانوں میں جو پڑے, اس کے بعد میں نے خطبے کے بعد کوشش کی کہ میں غائب ہی ہو جائے گا. تو وہ خطبہ انہوں نے کہا یار یہ اب آپ دیکھیے ایک یونیورسٹی ہے, اس کے اندر ایک کمپیوٹر سائنس کا ایسوسیٹ پروفیسر جمعے کی نماز کا خطبہ دے رہا ہے, جو بڑی اچھی بات ہے, ایک ٹریڈیشنل مولوی نہیں ہے. لیکن وہ کیا خطبہ دے رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نا بڑے گناہ گار لوگ ہیں. یہ ہمارے آپ کو پتہ ہے پرانا ہمارا ایک سیلف پٹی ہمارے اندر ہے. ہم روز بہت سی باتیں کرتے ہیں, بہت سی غلطیاں ہو جاتی ہیں, بہت سے گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں, بہت سے ایسے گناہ ہوتے ہیں جن کی ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی کہ گناہ کر رہے ہیں. آپ اور میں بھی ایسے بہت سے گناہوں سے گزرتے ہیں. اس میں سے بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ اور میں, جن میں سے ہم میں سے وہ لوگ جو شادی شدہ ہیں, ان کا نکاح فسخ ہو جاتا ہے. تو میری آپ سے درخواست ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کے علم میں نہ ہو یا آپ کو پتہ نہ لگتا ہو, مہینے میں ایک دفعہ آپ تجدید نکاح ضرور کروا لیجیے. انہوں نے کہا ہے, ان خطبے میں کہا, میں نے کہا میں گھر جا کے بیوی کو کہوں تجدید نکاح کرانا ہے, تو نے کیا گیا پہلے مجھے بتا, اس کے بعد تجدید نکاح تو بعد میں کرتے ہیں, پہلے بتا تو نے کیا کہ. تو اس کے بعد میں نے سوچا یار میں خطبے کے وقت بھی وہاں نہیں رہوں گا, پھر اور بھی میرے کانوں میں باتیں پڑ گئی, پتہ نہیں کیا ہوگا. یہ ٹیچر وہ ہمارے تو یہ ہم نہیں دیکھا. ہمارے ایک اور ٹیچر تھے اس طرح, وہ بڑے مشہور آدمی, ان کا نام نہیں لیتا, شاید نسٹ میں ہوتے ہیں, مطلب وہ اپنے ٹیچر ہونے کی بنسبت اپنے مولوی ہونے کی وجہ سے زیادہ پہچانے جاتے ہیں. آپ میں سے میں نام لوں گا تو آپ میں سے بہت سے لوگوں کو پتہ لگ جائے گا. ویسے اکنامکس سے پروفیسر, تو نام بولنے کی کوشش کی آپ نے, خیر چھوڑی. تو جب ان سے نہیں میری ملاقات ہوئی تو مطلب مجھے یاد ہے کہ میں ان کا کوئی وہ قصہ نہیں سناتا, چلے وہ چھوڑ دیتا ہوں. بٹ ایک دفعہ ہمارا پرنٹر شیئرنگ ہم تھے کہ کوریڈور میں پرنٹر پڑا ہوتا تھا, تو میں کمانڈ بھیج رہا ہوں پرنٹ جائے گا, گھنٹہ ہو گیا, گھنٹے بعد میں جا کے دیکھا تو ایکچولی اب اس میں سے نکل کیا رہا ہے, وہ صاحب اکنامکس پروفیسر وہاں سے کیا پرنٹ نکال رہے ہیں, اور پرنٹ اتنی تعداد میں نکال رہے ہیں کہ انہوں نے یونیورسٹی میں بانٹنے وہ حزب التحریر کے پمفلیٹس نکال رہے ہیں, جس کے اندر بتایا جا رہا ہے. اور یہ وہ وقت ہے جب آئیسس کے لیے ریکروٹمنٹ ہوا کرتی تھی پاکستان میں. دوز ور آئیسس ریکروٹمنٹ پمفلیٹس which were printed by economics professor in a university. نہیں, یہ کسی اور یونیورسٹی میں ہو رہا تھا, وہ اب نشٹ میں ہے. صاحب بڑے مشہور آدمی, فیس بک کے بڑی مشہور شخصیت ہے, بعد میں آپ کو بتاؤں. تو یہ دس از ہاؤ اٹ از. سو ہمارا نصاب گڑبڑ ہے, ہمارا ٹیچر گڑبڑ ہے, ہمارا سسٹم گڑبڑ ہے. کین رابنسن کی کچھ دن پہلے, پچھلے اتنا تو چند مہینے ہو گئے, ان کی زیادہ ہو گیا شاید, بلکہ وفات ہو گئی. ہی از اے ویری ویل نون برٹش ایجوکیشنسٹ. ٹیڈ ٹاکس ان کی بڑی مزے کی. ان کی ایک ٹیڈ ٹاک میں اکثر میں کے زمانے میں کئی دفعہ سنتا ہوں, بعض مطلب چیزیں مجھے اچھی لگتی ہیں باروں سے. تو ان کا میرے پاس وہ انہوں نے قصہ, اپنی ایک دوست کا قصہ سنا رہے تھے. کہتی کہ وہ جب چھوٹی تھی تو ٹیچرز نے کہا کہ اس کو تھوڑا سا اٹینشن ڈیفیسٹ ہے, کلاس میں توجہ بچی جو ہے وہ نہیں دیتی, پڑھتی نہیں ہے صحیح طرح, کچھ ہوتا نہیں ہے. تو اس کی ماں نے کوشش کی, کاؤنسلنگ کی تھوڑی وہاں پہ, بٹ کچھ نتیجہ نکلا نہیں. سب کسی نے کہا کہ یار ایک چائلڈ سائیکالوجسٹ ہے, اس کے پاس لے جاؤ, ہو سکتا ہے کوئی ایسا مسئلہ ہو جو ہماری سمجھ نہ آ رہا ہو. سو اس چائلڈ سائیکالوجسٹ کے پاس لے کے چلے گی اس بچی کو. وہ لے کے چلی گئی, چائلڈ سائیکالوجسٹ نے بیٹھا, تھوڑی دیر بات کی, کچھ آبزرو کیا. تو اس کے بعد ماں سے اشارہ کیا کہ آپ ذرا باہر آئیں گی, مجھے آپ کو باہر. اچھا, ماں کو باہر لے جاتے, اس نے جاتے جاتے ریڈیو کا بٹن جو ہے وہ تھوڑا سا
تیز کر کے. ریڈیو پہ کوئی اس وقت کوئی جاز یا کوئی بلوز یا سم تھنگ کوئی میوزک اچھا میوزک لگا تھا. ایز سون ایز دے واکڈ آؤٹ آف دا روم دا کڈ اسٹارٹڈ ڈانسنگ. وہ اپنی جگہ. تو اس نے وہاں سے کہا کہ اس کو مسئلہ نہیں ہے, اس کو ٹینشن ڈس آرڈر نہیں ہے. دا اونلی پرابلم از شی از اے ڈانسر. You have put her in the wrong place, wrong school. Just let her learn dance. اس بچی نے پھر وہ ڈانس سیکھا, کیٹس کی پروڈکشن کی. She is a millionaire in her own right. صحیح راستہ آپ نے دکھا دیا. میرے ایک دوست ہیں, آرکیٹیکٹ ہیں, مشہور آرکیٹیکٹ ہیں, علی عمر الوی ان کا نام ہے. یہاں پہ ان کا بیٹا جو ہے وہ شیف ہے. میری اپنی جو سسٹر ان لا ہے, ان کے بیٹے کو بڑا شوق ہے. ہم نے کہا کہ اسے آپ شیف کو باورچی بنا دیں. تو یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ شیف ایک کیریئر ہوتا ہے نا. آپ شیف بن سکتے ہیں, آپ ڈانسر بن سکتے ہیں, آپ میوزیشین بن سکتے ہیں, کوئی برائی نہیں ہے اس کے اندر, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرے بیٹے نے میڈیا اسٹڈیز کی کیونکہ اسے پسند تھا میڈیا اسٹڈیز کرنا. پورے خاندان نے کہا یار میڈیا اسٹڈیز کرا رہا ہے, بی بی اے کیوں نہیں کراتے اس. اب میرے خیال سے بی بی اے زیادہ بےہودہ ڈگری دنیا میں ایجاد نہیں ہوئی. میں خود ایک ایم بی ہوں, بٹ اٹس اے اسٹوپڈ ڈگری. بھانوتی کا کنبہ ہے, آپ نے بہت ساری چیزیں جوڑ کے آپ نے لوگوں کو پڑھانا شروع کر دیا. بٹ جس کو دیکھو بی بی اے کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں بی بی اے؟ آپ میں سے بھی کچھ لوگ کر رہے ہوں گے. تو کر رہے کسی نے کیا یہاں پہ ہے کوئی کلپریٹ؟ کوئی نہیں, آپ ہوگا نہیں بولے گا. یار میں خود ایم بی اے ہوں یار, اس میں کیا فضول کام. آپ 4 سال ایک چیز پڑھتے ہیں, اس کی کوئی تک نہیں ہے. بہرحال وہ ایک الگ کس دن کیریئر کاؤنسلنگ کا سیشن ہوا تو میں آپ کو بتاؤں. تو تعلیم کا ہمارے یہ مسئلہ ہے. میرا مسئلہ یہ تھا کہ چونکہ مجھے بتائیے گا کہ آپ میں سے بہت سے لوگ میرے سے بہت چھوٹے ہیں, مجھے بتائیے گا کہ آپ مسائل کیا ہیں. بٹ ہم جب بڑے ہوتے ہیں ہمیں پتہ لگا کہ دنیا میں صرف 2 کیریئر ہوتے ہیں, یا تو آپ ڈاکٹر بن سکتے ہیں یا پھر انجینئر بن سکتے ہیں. تیسری کوئی چیز اس وقت تک ایجاد نہیں ہوتی. بعد میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اور کمپیوٹر سائنٹسٹ ایجاد ہو گئے پاکستان میں, یا دریافت ہو گئے, جس طرح وہ ڈائناسورس کی باقی آرٹ دریافت ہوتی ہے تو ہمارے یہاں کھود کے نکالے, ان کا یہ بھی 2 شعبے نکل آئے ہیں. تو ہم میں سے یا ہم ڈاکٹر بن سکتے تھے یا ہم انجینئر بن سکتے تھے. اچھا میں اگین یہ کچھ لکھے ہوئے قصے ہیں جنہوں نے پڑھے ہیں. ماجد بور ہوگا کیونکہ اس نے پڑھ لی ریسنٹلی, سارے آپ نے نہیں پڑھے, ان کے لیے میں سنا دیتا ہوں قصے. میں نے اپنے قصے لکھ دیے. مصیبت یہ ہے کہ میرے پاس بہت نہیں پتہ نہیں ہے کہنے کو, بیچ میں کچھ ہے پتہ نہیں. بڑا مزہ دوبارہ. تو میں 9th کلاس تک, اب میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ مسائل ہیں کیا. پلیز مجھے بتا دیجیے گا اگر میں کہیں بہت بورنگ ہو جاؤں, بعض اوقات میں ہو جاتا ہوں مجھے پتہ نہیں لگتا. تو 9th کلاس تک میں بڑا اچھا اسٹوڈنٹ ہوتا تھا, بڑا ٹاپ شاپ کیا کرتا تھا. اور ہماری سوشل ویلیڈیشن بھی ہوتی ہے نا گھر میں, بچے نے ٹاپ کیا ہے. وہ ایک ریٹ ریس کا میں حصہ تھا جس میں فرسٹ آنا جو ہے بہت ضروری ہوا کرتا تھا. تو 8ویں جماعت میں فرسٹ چونکہ نہیں آیا تھا تو میرے گھر والوں کو کے چہرے شہرے لٹک گئے تھے, تو میں نے کہا تو میں فرسٹ شخص آنا شروع. 9ویں جماعت میں somehow in class 9 میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا جو اس وقت انکم ٹیکس کمشنر ہے. کیا عمر ہوگی ہماری, 14 سال ہوگی شاید, 13 سال ہوگی. The kid had nervous breakdown. 14 سال کی عمر میں کس کا نروس بریک ڈاؤن ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے باپ نے اسی ریٹ ریس میں, ہمارے درمیان مقابلہ تھا تو کس نے فرسٹ آیا. میں نے جب دیکھا اس کے نروس بریک ڈاؤن ہوتے ہوئے, کلاس میں بے ہوش ہوا ہمارے سامنے, تھروئنگ اپ, پھر وہ گھر چلا گیا 2 مہینے, تو وہ سارا ہم نے دیکھا. somehow مجھے سب کانشیسلی نہیں بٹ سب کانشیسلی مجھے کو پڑھائی سے نفرت ہو گئی. میں نے کہا یار کیا بکواس ہے, میں کیوں یہ پڑھ رہا ہوں. تو 10ویں کلاس میں نے پڑھائی بالکل چھوڑ دی, مطلب میں پڑھتا نہیں تھا. ہمارے اسکول میں خیر وہ ہمیں کو لائق بچوں کا ایک سیکشن انہوں نے الگ بنائے ہوئے تھے. وہ ہمیں سمجھتے تھے کہ یہ بڑے لائق بچے تھے کہ نہیں, وہ تو پتہ نہیں, انہوں نے الگ چلے کیا ہوتا تھا. ہمیں بڑے اچھے بچے اسٹار کڈس آف دا اسکول سمجھا جاتا تھا. بٹ ہم میں سے اکثر پڑھتے کوئی نہیں تھے. تو ہمارا مشہور اس لیے تھا کہ ہم اسکول سے بھاگنے کے نئے طریقے روز سوچا کرتے تھے. کہ ایک وہ اتنے ہم بھاگنے میں ہو گئے کہ وہ چوکیدار پوچھتا تھا کہ اچھا آپ سیکشن ایف کے تو ویسے ہی دروازہ کھول دیتے, آپ چلے جائیں, آپ تو روز ہی جاتے. تو ٹیچر جو ہے وہ کوئی آپ کو کیا کہے. خیر ہمارے ٹیچرز بھی کچھ اچھے تھے اس قسم کے. تو 10ویں کلاس میں نے پڑھائی چھوڑ دی. بہرحال پھر بھی مار مور کے اتنے نمبر آ گئے کہ میرا گورنمنٹ کالج میں داخلہ ہو گیا. گورنمنٹ کالج میں داخلہ, آپ میں سے آئی ڈونٹ نو آپ گورنمنٹ کالج کی لیگیسی سے کتنے واقف ہیں کہ نہیں ہے, بٹ ہمارے زمانے میں تو تھا کہ آپ گورنمنٹ کالج میں داخل ہو گئے تو جنت مل گئی آپ کو, بس اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے.
تو گورنمنٹ کالج میں میرا داخلہ ہو گیا, وہ بھی FSC کے اندر ہو گیا, پری انجینئرنگ ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ بڑا آپ نے کارنامہ کر لیا ہے آلریڈی. اچھا FSC کے اندر آ کے آپ پڑھ رہے ہیں یار, اچھا یہ جی مجھے تو یاد نہیں کہ مجھے کچھ دن پہلے کسی نے آپ نے غلط کہا ہے, ہو سکتا ہے میں نے غلط کہا, بٹ نمبر تھیوری ہے تو ویکٹرز ہے تو ٹپولوجی ہے تو فلاں کا اچھا ہے, بٹ کیوں ہے یہ کوئی نہیں بتاتا. پڑھو تو پڑھو, میتھ اب کون رٹے لگا کے پڑھ سکتا. تو میرا تھوڑے عرصے میں اس سے بھی دل چاٹ ہو گیا FSC میں. تو میں کالج والے جانا میں نے چھوڑ دیا, میں بہت کم جاتا تھا کالج. اور گورنمنٹ کالج کے ساتھ ہی انارکلی بازار ہے. گورنمنٹ کالج میں جو بچہ نہیں پایا جاتا تھا وہ انارکلی بازار میں پایا جاتا تھا, اور عرف عام میں لاہور کے لفظوں میں پوری کرتا تھا وہاں پہ. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں لڑکیاں تارنی ہے بالوں بازار میں جا کے, اگر آپ گورنمنٹ کالج میں پڑھ رہے ہیں. اچھا مجھے سم ہاؤس میں دلچسپی نہیں تھی, اس کا تعلق میرے کسی مسئلے سے نہیں ہے, لیکن بس اس میں بس میں خرابیاں ہے کوئی بچپن سے دماغ. میں نے پنجاب پبلک لائبریری کا کارڈ بنوایا, میں روز پنجاب پبلک لائبریری جا کے بیٹھا کرتا تھا. میں وہاں میں گھر سے نکلتا تھا کالج جانے کے لیے, تو میرے گھر والوں کو پتا تھا کہ ماشاء اللہ بچہ جو ہے بہت ریگولر ہے, روز کالج جاتا ہے. اور میں کالج نہیں جاتا تھا, اور میں پنجاب پبلک لائبریری جا کے بیٹھ جاتا تھا. FSC ہو گئی. اب ہر دفعہ تو نہیں اتنے حالات, FSC میں بھی نمبر آ گئے, برے نہیں تھے, بٹ اتنے نہیں آئے کہ آپ کو انجینئرنگ یونیورسٹی کی کسی اچھی اس میں داخلہ مل سکتا. تو ماشاء اللہ لوگ 1100 نمبر لیتے ہیں, 1100 سے 1200 نمبر لیتے ہیں, پتہ نہیں کیسے لیتے ہیں. ہمارے وقت ابھی حالات اتنے برے نہیں ہوئے تھے. تو مطلب آپ 1100 میں سے 900 والا شاید ٹاپ کرتا تھا, میرے کو 800 نمبر تھے, سم تھنگ 920 والا ٹاپ کیا تھا اس سال میں کیا. تو میرے برے نہیں تھے, بٹ اگین اتنے نہیں تھے کہ انجینئرنگ یونیورسٹی کی. تو میں نے پھر اس کے بعد BSc میں اچھا کیا کرنا ہے, اچھا اس کے بعد پتا کچھ نہیں کیا کرنا, تو ہم BSc میں گھس گئے. BSc کس میں بھی ڈبل میتھ فزکس, تو وہ پہلے سے بھی زیادہ بیڑا غرق نا. تو اس کے بعد آج آپ کیا ہے جی, آپ یہ پلین کرو پڑھیں جی, اب ڈفرینشیشن پلین کرو. اچھا پلین کرو ہوتی کیا, تو پلین کرو وہ میرے اتنے اس سے حالات خراب ہو کہ پلین کرو میں ہوتا ہے تھا کہ بعض اوقات آپ میں سے جو لوگ میتھمیٹیشین ہیں, مجھے تو خیر اب تو مجھے بھول بھال گئی ہے میتھمیٹکس, جتنی تھوڑی بہت یاد رہے گی. تو ایکویشن ملا کرتی تھی کہ اس ایکویشن کو آپ کو شرنک کر کے نا, تو کچھ کم کر کے آخر میں یہ سولوشن بننا ہوتا ہے. تو وہ ایکویشن ہوتی تھی اتنے پیراگراف کی, تو اس کو آپ کو اتنا کرنا ہوتا تھا. تو وہ میری 2 صفحے کے بعد نا وہ اتنی بڑی ایکویشن ہو جاتی ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی اس کو, میں سنبھالوں کدھر چلی کدھر گئی ہے نا. یہ حالات تھے میرے ایکویشن. تو کیونکہ اگین کوئی نہیں بتاتا کہ بھائی پلین کر پڑھ کیوں رہے ہو, 3D میں پڑھ کے ملے گا کیا, واٹ از دا پوائنٹ آف اسٹڈینگ آل دس. فزکس میں میکینکس پڑھ رہے ہو تو کیوں پڑھ رہے ہو میکینکس. کسی نے پوچھا نہیں کہ یار تمہیں فزکس میں دلچسپی ہے کہ نہیں ہے. جب تم نے FSc کر لی, تمہیں یونیورسٹی داخلہ نہیں ملا, تو پھر آپشن کیا ہے, BSc کرو گے ڈبل میتھ فزکس یا ڈبل میتھ اسٹیٹ کے ساتھ. یہ سائنسز پڑھنی ہے نا. جو لائک بچے ہیں وہ آرٹس تو نہیں پڑھ سکتا, تو بڑا بیوقوف آدمی ہے جو آرٹس پڑھتا ہے. تو ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ تو لائک بچے ہوتے ہیں جو آرٹس پڑھتے ہیں. آرٹس میں دلچسپی تھی, ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں چیزیں, ابا بھی پڑھایا کرتے تھے ہمیں بچپن میں. مطلب بچپن میں حالات میرے یہ تھے کہ میں کتاب سے دلچسپی بچپن سے ہوگی. ہمارے زمانے میں اس وقت ہوتی تھی 8 آنے کی کتاب. 8 آنے تو خیر آپ مجھے سمجھ نہیں آئے گا, 50 پیسے, پھر وہ بھی سمجھ نہیں آئے گا. اب سب سے چھوٹا سکہ کتنے کا, بس 5 روپے کا. تو 50 پیسے کی کتاب ملا کرتی تھی, اتنی سی چھوٹی سی کتاب ہوتی تھی بچوں کی. تو میں سمن آباد میں رہا کرتا تھا. تو سمن آباد کی ڈونگی گراؤنڈ میں ایک گراؤنڈ ہوتی تھی. ہم لاہور میں نا بہت سی گراؤنڈس ہوتی ہیں جو سڑک کے لیول سے نیچے ہوتی ہیں, تو ان کو سب کو ڈونگی گراؤنڈ کہا جاتا ہے. یہ چھوٹی ڈونگی گراؤنڈ ہے تو یہ بڑی ڈونگی گراؤنڈ. تو ڈونگی گراؤنڈ کے پاس ہوتی, تو میں کتاب خریدتا تھا وہاں سے ویرائٹی اسٹور سے, اور میری پڑھنے کی اسپیڈ زیادہ ہو گئی تھی. وہ کیوں زیادہ ہو گئی تھی وہ میں بتاتا ہوں, وہ اپنی جگہ ایک آئرنی ہے. تو میں وہ کتاب لاتا تھا, گھر پہنچنے تک میں گلی پہنچنے تک کتاب ختم کر لیتا تھا. پھر واپس آتا تھا, میں اسے کہتا تھا یہ کتاب تو میں نے پڑھی ہوئی ہے, یہ کتاب دے کے مجھے دوسری کتاب لے. اسے ہی پتا ہوتا تھا کہ میں کیا فراڈ کر رہا ہوں, بٹ وہ اچھا آدمی تھا. مجھے ہر روز ہفتے میں ایسے 4-5 فراڈس کرنے کی مجھے اجازت دے دیتا تھا کہ میں کتاب لے لوں گا, لے کر جاؤں گا, گھر پہنچنے تک پڑھ لوں گا, واپس آ کے اسے کہوں گا کہ یہ تو کتاب میری پڑھی تھی, تو مجھے دوسری کتاب دے. اسپیڈ میری اس لیے بڑھ گئی تھی کہ میرا ہم نے بچپن میں ناظرہ قرآن جو ہے وہ پڑھا, اور میری بہت جلدی بہت ارلی ایج میں ناظرہ قرآن جو ہے وہ ختم کر لیا. میرے خیال 5 سال سے 6 سال کے بیچ میں کہیں میری عمر. اور اس کے بعد پھر ہمیں محلے وغیرہ میں جو ہم چونکہ مدرسے میں جاتے تھے پڑھنے, تو محلے وغیرہ میں جو ختم وغیرہ ہوتا تھا وہاں بھی سارے بچوں کو بلایا جاتا تھا کہ آئیں شاید. تو وہ بھی اس میں اسٹار کٹ تھا تو جاتا تھا. تو جہاں دوسرے ایک سپارے پڑھتے تھے وہاں
2 سپارے پڑھتے تھے, اس کے بعد ہمیں برفی کھانے کو ملتی تھی اور گلاب جامن اور شربت وغیرہ. یہ ریچولس لاہور کے محلوں میں ہوا کرتے تھے, اب پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے یا چھوٹے شہروں میں ہے کہ نہیں, بٹ ہمارے زمانے میں ہو گئے تھے. تو یہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے میری اسپیڈ جو ہے تھوڑی سی بڑھ گئی. تو وہ جو میرے حالات ہیں, جو میرے خیالات ہیں, اس کے بعد آپ نے جو لوگ جانتے ہیں مجھے زیادہ, تو ان کو یہ آئیڈیا نہیں لگے گی. تو بٹ دس از ایکچولی ہیلپ می لاٹ. میری ریڈنگ اسپیڈ ڈیولپ کرنے میں قرآن پڑھنے, ناظرہ قرآن پڑھنے سے مجھے بہت شدید اختلاف ہے ان لوگوں کے لیے بھی جو اس کو سمجھتے ہیں, کیونکہ یا اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں, کیونکہ کتاب جو ہے کتاب سمجھ کے پڑھنی چاہیے, کتاب سے کچھ اخذ کرنا چاہیے, کتاب کے رٹے نہیں مارنے چاہیے. میرے حساب سے یہ کتاب کو صرف غیر سمجھے دہرانا جو ہے وہ کتاب کے ساتھ ظلم ہے, کتاب کی بے حرمتی ہے میرے نزدیک. تو وہ اس وجہ سے, بٹ وہ اٹ ہیز ہیلپ می ان دیٹ کانٹیکسٹ. تو شاید اس کا پلس یا مائنس. تو وہ کتاب ہم اس طرح پڑھا کرتے ہیں. تو پنجاب میں لائبریری میں بھی یہ حالات تھے, ہم کتاب اسی طرح بہت, میں کتاب مطلب مجھے یہ یاد ہے میں نے علی پور کا علی ایک رات میں پڑھی ہوئی. تو وہ رات کون سی رات؟ میں بتاتا ہوں آپ کو نا, اگلے دن جب میں گیا, اگلے دن جب میں نے لائبریری میں لٹرلی میں اسی طرح, میں ابھی بھی شاید اتنی اسپیڈ سے پڑھ سکتا ہوں. تو مطلب آئی ایم ناٹ بلوئنگ مائی ٹرمپٹ, دس از جی سر آپ کر رہے ہیں کتاب ہے, مجھے پتا ہے وہ کتنی موٹی بہت ہی لمبی رات ہو. 20 سال سے وہ کتاب میرے پاس ہے, میں ابھی نہیں پڑھ سکتا. میرے پاس خسو خاشاک زمانے 5 سال سے پڑھی گئی, میں 5 صفحے سے آگے نہیں بڑھ سکتا. اس کو دیکھ کے ڈر لگنے لگتا. مجھے کتاب اچھی لگی. دیکھیے ایک زمانہ تھا کہ ہمیں ایکچولی راجا گنج اچھا لگتا, شہاب نامہ ہمیں واقعی پسند تھا. میں نے شہاب نامہ پڑھا ہوا ہے, مجھے پسند. جس طرح آج کل کے بچوں کو پیر کامل پسند آتا ہوگا, کوئی حرج نہیں ہے, اوور اے پیریڈ آف ٹائم ٹھیک ہو جاتے ہیں. اگر یہ شہاب نامہ جب میں نے پڑھا تھا تو میں اگلے دن پبلک لائبریری گیا. اچھا ہوتا تھا کہ آپ بکس پچھلی واپس کریں گے تو اگلی ملے گی. اب میں نے علی پور کے اہلی ایک دن ایشو کرائی اور اگلے دن میں نے انہیں واپس کیا. رات سے مراد یہ کہ میں لے گیا تھا دوپہر کے وقت گھر, میں اسٹارٹیڈ اٹ اور دن میں ساری رات اس کو ختم کر کے میں نے دے. تو اس نے کہا واپس کیوں کر رہے ہو؟ میں نے کہا میں نے پڑھ لی. اچھا اسے بھی یقین اسی طرح نہیں آیا. اس نے باقاعدہ میرا امتحان لیا, اچھا کہ اس چیپٹر میں بتا کیا لکھا ہے. تو اس میں اب یہ لائبریرین کھڑا ہوا میرا امتحان لے رہا ہے کہ تو بتا اس میں کیا لکھا ہے. میں ٹوٹ ہم کہ میں نے ایسے کیا لکھا. تو اردو میں ابھی بھی اس طرح, انگریزی میں اتنی رفتار سے نہیں پڑھ سکتا, بٹ اردو میری کوئی خوفناک حد تک کوئی رفتار ہے, میں پڑھتا ہوں اسی طرح. اس وجہ سے پبلک لائبریری کا جو اردو سیکشن میں جتنی کتابیں اس قابل تھیں کہ پڑھی جا سکیں میں نے پڑھ لی تھی اس کو. پھر اس کے بعد انگریزی سیکشن کی طرف ہم چلے گئے تھے. مطلب اس قابل یہ کہ جو مجھے میرے حد تک میرے لائق تھی, مجھے سمجھ آتی تھی. اب لائق کتابیں تو بے تحاشا تھی اور ظاہر ہے اتنی کتابیں پڑھی نہیں جا سکتی. آپ ساری عمر بھی ایک کتاب روز کی پڑھیں تو شاید عمر بھر میں آپ کوئی 20,000 کتابیں پڑھ لیں گے, اس سے زیادہ. وہ الگ بات ہے کہ ہمارے یہاں ہر جو بندہ انٹرویو دیتا ہے اس نے کم از کم 25 سے 30,000 کتابیں پڑھی ہوتی ہیں. اس دن وہ میں ایک انٹرویو ایک صاحب کا سن رہا جنہوں نے 6 ماسٹرز کمپیوٹر سائنس میں کیا. کو پوچھے یار 6 ماسٹرز کمپیوٹر سائنس میں کون کرتا ہے؟ مطلب کمپیوٹر سائنس میں ایک ماسٹر ہوتا ہے نا, ہاؤ کین یو ہیو 6 ماسٹرز کمپیوٹر سائنس؟ بٹ یس سر. اور کہا میرے بیڈ روم میں 25,000 کتابیں جو ساری میں نے پڑھی ہوئی پڑھی ہوئی. اب کیا کر سکتا ہے, مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ پڑھی ہے تو پڑھی ہے. جس طرح میں کہہ رہا ہوں علی پور کا علی میں نے پڑھی ہے تو ہو سکتا ہے اس طرح میرا بھی آپ میم بنا لیں تھوڑے دن تک. تو وہ حسن سوچ رہا ہے وہاں بیٹھا ہوا کہ کیا میم بنائے. تو ہے ہمارے یہاں تو ایسے پائے جاتے ہیں کہ وہ 4-5 سال کی عمر میں تاریخ تبلیغ اور سب کچھ نہیں. تو مجھے جو کتابیں مطلب مجھے اس دور میں ادب سے شغف تھا. میں نے تاریخ شاریخ اس طرح پڑھنی بھی شروع نہیں کی تھی, پڑھی میں نے بعد میں, لیکن اس وقت شاید میں اس طرح نہیں پڑھی تھی. فلسفہ گہرا قسم کا میں نے بالکل نہیں پڑھا تھا, جو جمشید جس طرح کی فلسفہ لکھتے ہیں. جو نہیں اس طرح دیکھیے آپ اگر ریویو کے اوپر لے رہے ہیں تو شفیق الرحمان نے کہا تھا کہ بہترین ریویو وہ ہوتا ہے جو کتاب کو سون کے لکھا جائے. تو ان کی اچھا مجھے مصیبت ہی ان کی کتاب مجھے PDF میں ملی تو میں سون بھی نہیں سکا اس تو اس لیے وہ انتہائی اچھا ریویو لکھا گیا. تو وہ بڑا کمال ریویو لکھا گیا. اسی ریویو میں لکھا ہوا ہے کہ میں 3 دفعہ پڑھ چکا ہوں. ہاں لکھا, وہ تو سب لکھتے ہیں ریویو کرنے والے. بسیرا بسیرا اس طرح کچھ اس میں مین بنی تو سر یہ وہ بھی نہ لکھے ہم تو پھر کون ہماری بات کا یقین کرے گا. کتاب نہیں بکوان, دوست کی کتاب نہیں بکوانی ہوتی. میبل اور میں والا مسئلہ جی میبل بالکل.
میرا بہت جگہ یہ میبل اور میم والا مسئلہ ہے. تو میں نے وہ شکر ہے ماجد نے کسی قسم کی بات نہیں کی, میں نے کہنا تھا کہ بھائی کو میرے سے مشکل باتیں یا لوگوں کے بارے میں نہ پوچھنا. میں نے اوپر سے سون کے لوگوں کو پڑھا ہوا, تو گہرا فلسفے جو ہے نا وہ میرے سے نہ پوچھنا آج کے دن, نہ میں نے کرنا ہے. پھر بیوی نے الگ منع کیا ہوا, سکیم باتیں نہیں کرنی, وہ اٹھ کے ہی چلے گی. تو خیر اس کی طبیعت کا کوئی مسئلہ ہے تھوڑا سا. اینی ویز, تو وہ یہ ہمارا جو اچھا بی ایس سی میں حالات یہ تھے. اگین میں بات چل نکلی ہے تو اس طرف بات چل نکلی ہے تو کسی ایک طرف وہ رو بہ نکلتی ہے. تو مجھے بھی یاد ہے ہمارے فزکس کی کلاس ہوتی تھی, تو میں گیا فزکس کی کلاس میں, تو اس نے اٹینڈنس لگتی تھی, بی ایس سی میں بھی اٹینڈنس لگا کرتی تھی یہ زمانے. اٹینڈنس کال کی تو میرے نام پہ آ کے ٹٹک گیا, نام تھا میرا. اس نے کہا تم تو کبھی آئے نہیں کلاس, تو نام کون ہو, کدھر سے آئے ہو, کہاں ہو؟ تو میں نے بڑی محنت کے سر میں ادھر کا ہوں. یہ ہے تفریح. کہتا کل نا اپنے والد صاحب کو آپ لے کر آئے, پھر ہم آگے کچھ دیکھیں. اس کے بعد پھر میں ایک سال نہیں گیا اس کلاس میں, تھرڈ ایئر تھا, فورتھ ایئر میں پھر یہی ہوا. فورتھ ایئر میں گیا تو اس کو بھول بھال کیا تھا کہ سال پہلے میں نے اس نے پھر کہا اپنے والد کو لے کر آنا. اس کے بعد ظاہر ہے میری اس سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی ایگزام میں. وجہ ظاہر ہے. تو اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں جو سب سے اس میں جو دلچسپ جو بات ہے نا, جو آپ لوگوں کو سمجھنے والی ہے کہ ہمارے نصاب کا کتنا کو بیڑا غرق ہے. میتھمیٹکس مجھے ہمیشہ سے پسند تھی, تو میں پڑھ کے تھوڑا سا میں نے کچھ کر لیا, کس طرح پیپر شیپر دینے کے قابل ہو گیا کہ پیپر دے دوں گا میں. تو وہ الگ بات ہے کہ پیپر میں میرے کو 50% مارکس آئے. 50% مارکس اس بچے کے آئے جس کا میٹرک کا. میرا قصہ یہ ہے کہ میٹرک میں میرے ہم نے مارکس پتا کرائے پہلے. اچھا آپ کو بتا چکا میٹرک میں پڑھتا نہیں تھا, اور اس کے باوجود ایکسپیکٹیشنس کی میں آپ کو برڈن بتا رہا ہوں. اس زمانے میں مجھے پتا, اب تو خیر آپ اے لیول کو, اس زمانے میں نا ایک بڑا ایک سلسلہ ہوتا تھا کہ یار مارکس پتا کرانے بورڈ سے. پتہ نہیں چھوٹے شہروں میں شاید ابھی بھی ہوتا ہو, تو وہ آپ کسی کو کہتے تھے کہ یار وہ بورڈ میں نا میرے نمبر تو پتا کروا دے کتنے. تو ہم نے کسی سے کہا, کسی نے کسی سے کہا, کلرک سے کہا, فلاں فلاں, تو کہ نمبر بتا دے. اس نے 4 سبجیکٹس کے نمبر ہمیں بتا دی. ان 4 سبجیکٹس میں میرے گھر میں سب سے زیادہ صفحے ماتم جو بچھی وہ میتھمیٹکس کے نمبر پہ تھی. میتھمیٹکس میں یہ ہو گیا. ٹیچر کو میں نے جا کے بتایا کہ یار, میں نے کہا یار یہ تو بڑی زیادتی ہے تیرے سارے, اس طرح تو نہیں کرنا چاہیے, کوئی طریقہ ہے اس طرح کرنا. یہ ہو گیا. تو وہ خیر جب وہ رزلٹ ایونچولی آیا تو پتہ لگا کہ نہیں, وہ جو نمبر بتائے گئے تھے وہ غلط تھے. اب وہ غلط اور صحیح میں فرق سمجھ لیجیے کیا ہے. جب ایکچولی رزلٹ اناؤنس ہوا تو ہمارے میتھمیٹکس میں 100 میں سے 100 نمبر تھے. جو رزلٹ بتایا گیا تھا وہ میتھمیٹکس میں 100 میں سے 99 نمبر تھے. یار یہ 99 صحیح نہیں کیا. تو ہمارے میں یہ برڈن آف ایکسپیکٹیشن میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں نے بتایا I have seen a 14-year-old kid going through nervous breakdown. So یہ burden of expectation ہم آج ہی بچوں کے اوپر ڈالتے ہیں کہ تمہیں انجینئر بننا ہے, تمہیں ڈاکٹر بننا ہے, تمہیں فرسٹ آنا ہے, تمہیں سیکنڈ آنا ہے. خیر بی ایس سی میں جو قصہ جس کے بعد میں کسی اور طرف پھر ہم بات لے جائیں گے, یہ قصہ تو میں بہت سارے سنا سکتا ہوں. فزکس کی البتہ مجھے کوئی سمجھ جو ہے نا وہ ختم ہو گئی تھی تب تک کہ فزکس میں کیا بکواس. میرے اماں ابا گئے ہوئے تھے ان دنوں غالباً حج کرنے یا عمرہ کرنے, مجھے بھول بھال گیا, کچھ کرنے گئے ہوئے تھے پہلے, مطلب پاکستان میں نہیں تھے, سعودیہ میں تھے. تو پہلے میں نے سوچا یار پیپر چھوڑ دیتا ہوں. میں زندگی میں پیپر کبھی چھوڑے نہیں ہے تو بڑی بےزتی ہوگی نا بعد میں, مطلب تو کیا کریں کس طرح. اچھا پیپر دے دیں, پیپر دے کے بھی فیل ہی ہونا ہے, تو فیل ہوں چھوڑ دوں, کیا کروں کیا نہ کروں. 2-4 دوستوں سے مشورہ کیا, انہوں نے کہا یار ایک کام کرے نا, فزکس میں پیپر جو ہے نا وہ آپ کی 6-7 چیپٹرز ایسے ہیں. فزکس کے ہمارے 3 اس دور میں ہوا کرتے تھے سبجیکٹس. تھرمو ڈائنامکس ہوتا تھا, مکینکس ہوتا تھا, اور غالباً الیکٹرانکس ہوتا تھا. پرابیبلی فون میرا بج رہا ہے, سوری. تو انہوں نے کہا کہ اس میں نا ہر ایک کی کتاب ہوتی ہے. اچھا اللہ کا شکر ہے میرے پاس تینوں میں سے ایک کی بھی کتاب نہیں, کتاب خریدی کبھی نہیں. بندہ کلاس میں جائے تو کتاب خریدے نا, کتاب وہ 300 روپئے کچھ کر لیا ہوگا, گھر سے پیسے لیے تھے, کیا 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 نہیں کیا دیکھتا تو کوئی نہیں تھا. تو کیا کریں. ان کا یار ہمارے دوست ہیں جو پچھلے سال, اچھا اس دور میں بڑے بچوں کو شوق ہوتا تھا, وہ نوٹس بنایا کرتے تھے. کمپیوٹر تو ابھی آیا نہیں تھا, وہ ہاتھ سے لکھے جاتے تھے بڑے خوشخط قسم کے نوٹس. آپ میں سے کچھ لوگوں نے شاید وہ دیکھے ہو, اور وہ باقاعدہ بائنڈ کرا کے بچے رکھتے تھے, اور وہ ان کی فوٹو کاپیاں ڈسٹریبیوٹ ہوا کرتی تھی اس زمانے میں.
اس نے کہا میرے ایک دوست ہے اس نے فزکس کے پچھلے سال پیپر دیے تھے اور اس کے بڑے اچھے نمبر تھے, اس کے نوٹس ہیں اس سے لے لیا. تو اب میں کرتا یہ تھا کہ میں اب ڈیٹ شیٹ ایسی تھی کہ فزکس کا پیپر کو زیادہ نہیں تھا, تو فزکس کا پیپر جیسے ہے منگل کے دن, تو پیر کے دن میں جاتا تھا. اچھا کبھی ایک کے پاس ایک کے نوٹس ملے, کبھی دوسرے کے ملے, کبھی ایک نوٹس نہیں مل رہے تو یہاں سے اکٹھا کر وہاں سے اکٹھا کر, بمشکل میں پیر کے دن جو ہے نا وہ کچھ 6 یا 7 چیپٹرز کے نوٹس اکٹھے کر پاتا تھا. منگل کے دن پیپر میرا خیال ہے سیکنڈ ٹائم ہوا کرتے تھے, تو میرے پاس تقریباً آپ سمجھے 24 گھنٹے کا مارجن ہوتا تھا. 24 گھنٹے میرے پاس 6 چیپٹرز کے فزکس کے نوٹس ہیں کہ میں نے 6 سوال کس طرح اس میں سے آئی جانے یا 5 آ جانے تیار کروں. سمجھ کچھ نہیں آتی تھی, میں پوری رات بیٹھ کے رٹے لگاتا تھا فزکس کی. مطلب لٹرلی میں اسے میمورائز کرتا تھا کہ میں نے اس کو میمورائز کرنا ہے اور صبح جا کے میں نے پیپر دے دینا ہے, یا اگلے دن سیکنڈ ٹائم پیپر دے دینا. صبح کی کچھ تہجد کی نماز تک جو کہ میں نہیں پڑھتا تھا, اس وقت تک میرا خیال یہ ہوتا تھا کہ میں یہ نہیں کر سکتا, یہ میرے پاس کی بات نہیں. پھر میں اور زور لگا کے پیپر جب میں جا کے دیتا تھا, اچھا پیپر دیتا تھا, پیپر سوال آئے تھے کچھ, پیپر دے کے جب میں نکلتا تھا تو آئی واز کمپلیٹلی بلینک. اگلے دن آپ میرے سے پوچھتے نا کہ تم نے کیا یاد کیا تھا, تو مجھے کچھ یاد نہیں ہوتا. میرا خیال دماغ کی آپ کی نا وہ ریم یا اس میں میموری میں جتنی جگہ ہوتی ہے میں فل کرتا تھا, پھر اس کو ڈیلیٹ کرتا تھا تاکہ اگلی میموری کی جگہ نکال سکوں. شاید میرے پاس بہت زیادہ میموری نہیں. اچھا اس میں بڑے مزے کی قصے. ہم جہاں پیپر ہمارا سینٹر بنا, نقل بہت چلا کرتی تھی اس کو, بھی چلا کرتی ہوں. اچھا اب نقل کرنے کی ساری عمر مجھے ہمت کبھی ہوئی نہیں کہ نقل, یہ نہیں کہ مطلب دل بڑا کرتا تھا لیکن ہمت نہیں ہوتی تھی, ڈرتے تھے ہم. بچپن سے ہماری کوئی ٹریننگ اس قسم کی تھی. اس سینٹر میں باقاعدہ نقل ایک تو کھلے عام ہو رہی تھی, پیسے لگائے جاتے تھے. اچھا پیسے بھی تھے لیکن یہ ہمت بھی نہیں تھی کہ پیسے, اچھا یہ پتہ ہی تھا پیسے کا یہ کیسے جاتے ہیں, پیسے دینے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے یا کوئی کیسے. یہ وہ پیر خطیب ہوتے ہیں نا, ان کے پاس جو ہوتے ہیں ان کی کیلیں نکلتے ہیں کہ سے یہاں سے بھی نکل رہی ہیں, تو سب وہ نکالتے ہیں. میرے ہاتھ سے بھی نکلی, ابھی آپ لوگ معجزہ نہیں دیکھ رہے سے آئی کہاں سے. تو وہ تو فزکس کا پیپر مجھے ابھی بھی یاد. اچھا وہ یہ تھا کہ وہ پورا ہال ہے, ایک ہال ہے, مطلب ڈفرینٹ کمرے کے سیگمنٹس ہوتے ہیں. وہ ہال میں 50 بچے تھے. اچھا 50 میں سے کوئی آپ سمجھیے 40 بچے وہ ہیں جنہوں نے باقاعدہ ممتحن کو پیسے دیے ہوئے ہیں, نقل ہو رہی ہے, اور کوئی 7-8 بچے ایسے ہیں غریب کے بچے جن کے پاس یا تو پیسے نہیں ہیں یا وہ کر نہیں سکتے. تو کمرے میں 3 ممتحن ہوتے تھے, وہ سارے کے سارے 10 بچوں کے سر پہ کھڑے ہوتے ہیں. یعنی ان کی باقاعدہ سختی آئی ہوئی تھی, اور باقی کمرے میں کتابیں کھلی نہیں, ٹھیک ہے, چل رہا ہے. اچھا اور اوپر سے میں جس نے رٹے مارے ہوئے, اور مجھے آج بھی یاد ہے مکینکس کا شاید پیپر تھا, سوال میں دیکھ رہا تھا, سوال پڑھ رہا ہوں میں, یہ رات کے رٹے مارے ہوئے, اور سوال کا جواب ہے کہ ایکویشن کو لکھنی ہے. اب میں نے کہا یار رات میں نے نا یہ 2 ایکویشنز یاد کی تھی. آپ سمجھیے ایک ایکویشن ایک اے ہے اور ایک ایکویشن بی ہے. اب میرے فرشتوں کو نہیں پتا کہ اس کا جواب ایکویشن اے ہے یا ایکویشن بی ہے. میں کروں کیا, پوچھنے کی کوشش کروں تو ممتحن اس طرح کھڑا ہے کہ تو نے بولا کچھ تو میں پیپر تیرا چھین دوں. 2 دفعہ دیکھا, 3 دفعہ دیکھا, جس نے پوچھو سے کیا کروں, اے لکھوں کہ بی لکھوں, نہیں سمجھ آئی. پھر میں نے جیب سے سکہ نکالا, میں نے کہا اچھالتا ہوں, ہیڈ آ گیا تو اے لکھ دوں گا, ٹیل آ گئی تو بی لکھ دوں گا. وہ اللہ جانے ہیڈ آیا کہ ٹیل آیا, میں نے اے لکھی کہ بی لکھی. بٹ ہوا یہ کہ میرے ایونچولی 3 پیپرز میں 150 نمبر کے 3 پیپر ہوتے تھے اور 50 نمبر کا پریکٹیکل ہوتا تھا. پر میرے ریکارڈ پہ آپ کہیں گے تو میں آپ کو دکھا دوں گا. میرے 120 نمبر تھے 150 میں سے, which is 80% مارکس. رٹا ایک رات کا مار کے میں آپ کو بتا, اور مجھے کچھ نہیں آتا فزکس میں. مطلب اس کے بعد آپ مجھے اس ڈگری کی بنیاد پہ کہیں فزکس اسپارکو میں جاب دے دیتے اور کہتے چل بھائی تو سیارے اڑا. تو آپ سوچیں میں کس قسم کے سیارے اڑاتا, اور وہ کدھر جاتے سیارے, تو جہاں وہ جا رہے ہیں. اسی قسم کے ہمارے یہاں لوگ ہیں جو بیٹھے ہیں. اس کے بعد پریکٹیکل میں میرے 17 نمبر پاسنگ مارکس تھے, میں نے کس طرح 17 نمبر پتہ نہیں کس طرح لیے تھے مجھے. اس میں سفارش بھی کروائی کیا کہ لا کے 17 نمبر لے کے 137 نمبر ہے میرے فزکس میں 200 میں سے, which has made me pass the board. This is how it works. I have had a BSc in physics without having a clue as to what. مجھے بعد میں نے فزکس زیادہ سیکھی because physics somehow مجھے بہت پسند ہے. تو میں فزکس پڑھتا ہوں, فزکس کی کتابیں ابھی بھی پڑھتا ہوں جس حد تک مجھے سمجھ آ جاتی ہوں. مطلب میں وہ لیول نہیں ہے میرا جو ہمارے سابقہ چیئرمین AGC کا ہے. تو وہ اپنی جگہ ایک لطیفہ ہے, خیر وہ میں نہیں سنا, وہ بڑا زبردست ہے وہ لطیفہ تو ہمارے
یہی تو خامیاں ہیں، نظر آئے نا کیا مسائل ہیں. ہمارے ڈاکٹر عطاء الرحمان کے ڈاکٹر عطاء الرحمان میں ٹیلی ویژن کے لیے ایک انٹرویو لے رہا تھا. یہ بالکل میں وربٹم آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کسی قسم کا، ایگزیکٹ یہ الفاظ ہیں، اور آپ ان سے آج ہی پوچھیں گے تو شاید وہ یہی جواب دیں گے. اگر تو سچ ہے. تو میں نے کہا سر آپ کی ڈگری ہے کیمسٹری میں اور آپ چلاتے ہیں، آپ کے کوئی مضمون ہے، کوئی نیوکلیر فزکس میں مضمون آپ کا، کوئی کتاب چھپی ہوئی ہے تو فلاں ادھر چھپی ہوئی ہے، کوئی بایولوجی کی کتاب ہے کیمسٹری. کہتے ہیں آپ کو پتا ہے جب مجھے کوئی سبجیکٹ سمجھ نہیں آتا تو میں کیا کرتا ہوں. جب میں نے سوچا کہیں گے جی میں اس کے اوپر ریسرچ کرتا ہوں، میں اس کے اوپر غور و فکر کرتا ہوں، میں اس کی کوئی لوگوں سے ملتا ہوں، انہوں نے کہا میں اس کے اوپر ایک کتاب لکھتا ہوں. اچھا جی یہ انٹرویو جاری رفیع بھائی آپ نے کتاب لکھی ہے نا ابھی؟ دیکھیں میں نے اس دن کے بعد سے دیکھیں آج تک میری ہمت نہیں ہوئی کتاب لکھنے کی. میں نے وہ کتاب لکھ دوں گا تو میرے میں یہ ٹھپا لگ جائے گا کہ مجھے کوئی چیز آتی نہیں تھی. کیا یہ بات نہیں بتانی تھی عطاء الرحمان. یہ تو ٹیلی ویژن پہ نشر ہوئی کتاب ہے، یہ آرکائیوز میں پی ٹی وی کے ریکارڈ. بھول بھال گئے ہوں گے میری کتاب کی بات آپ کیوں بتا رہے ہیں؟ میں تو بتا رہا ہوں کہ میں تو ہر مصنف کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. تو ریویو پہ نہ جائے میرے، تو میں ہر مصنف کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. تو یہ ہمارے یہاں بنیادی مسئلہ جو ہے یہ ایپٹیچیوڈ کا مسئلہ جو ہے یہ چونکہ ایپٹیچیوڈ نہیں ہوتا. بلال بڑا خوش قسمت ہے، یہ وہ کام کر رہا ہے جو اسے پسند ہے. آپ سوچیں آپ میں سے کتنے لوگ وہ کام کر رہے ہوں گے جو آپ کو جینوئنلی پسند ہے. میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھتا ہوں کہ یار اگر تمہیں ایک چھٹی ملے بڑا، یا تمہیں وہی تمہارے پاس آپشن ہو کہ آفس جانا ہے یا تمہیں ہوائی جا کے ایک ہفتے کی چھٹی منانی، تو کون پاگل آفس جائے گا نا، ہوائی جائیں گے چھٹی منائیں گے. اٹ مینس آفس جانا یو ڈریگ یور سیلف ٹو دا آفس نا، آپ کو پسند نہیں ہے جانا. اب میں بچوں سے بات کرتا ہوں، میں نے کہا یار تم کیوں کر رہے ہو ڈگری؟ سر اب وہ 2 سال لگا دیے ہیں، وہ تو یہاں آ گئے تھے تو امی نے پیسے بھی ابو نے پیسے بھی دے دیے. میں نے کہا تم اس ڈگری میں مزید 2 سال اس لیے ضائع کرنا چاہتے ہو کہ تم ایک تو 2 سال اس میں ضائع کر چکے ہو، اور اس کے بعد تم ہو 20 سال کے، اس کے بعد تم پاکستان میں رہے تو 70-72 سال کی عمر تو جی لو گے، شاید کسی اور ملک میں ہوتے تو 80-85 کی جی لیتے، تو یہاں ہمارے جلدی مر جاتے ہیں لوگ. تو تم 50 سال تم وہ کام کرو گے جو تمہیں پسند نہیں ہے. How miserable is that? Doing something for your entire life. کیونکہ میں نے ایک ڈگری اس میں کر لی اور میرے ابا نے اس میں خرچہ کر دی، تو ساری عمر میں نے یہی کرنا. آپ نے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ آپ اس ڈگری میں گئے کیوں تھے. ہمارے یہاں لوگ نا ایک شرٹ لینے میں زیادہ محنت کرتے ہیں، ڈگری سلیکٹ کرنے میں زیادہ کم محنت کرتے ہیں. ڈگری میں نے کیوں جانا؟ کیونکہ میرے چچا کا بیٹا جو ہے اس نے کی تھی، جب اس کی 50,000 کی جاب لگی ہوئی ہے تو مجھے بی بی اے کرنا. میرا ماموں جو ہے وہ سی اے ہے تو مجھے بھی سی اے. میرا ابا ڈاکٹر ہے تو میں بھی ڈاکٹر بنوں گا. What kind of reason is that? So that is the problem. یہ ہمارا انہیرنٹ ایجوکیشن سسٹم کا مسئلہ ہے. اچھا جی بابو آپ چلے بھی جائیں گے تو ایجوکیشن سسٹم، اچھا یہ ایجوکیشن سسٹم آپ کو نہ اچھا انسان بناتا ہے، یہ میری بڑی سوچی سمجھی رائے ہے، نہ آپ کے اندر وہ کریٹیوٹی پیدا کر سکتا. Organized education can kill creativity. It cannot enhance or produce creativity. یہ کریٹیوٹی آپ سے نکالنے کا طریقہ ہے کریٹیوٹی. بٹ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ پڑھیں نا، مطلب وہ ہمیں بتایا تھا، ہمیں اکثر اگزامپل دیا کرتے تھے کہ وہ بل گیٹس دیکھیں جی وہ ڈراپ آؤٹ ہے، تو اسٹیو جابس ڈراپ آؤٹ ہے. ایک دفعہ اگزامپل کسی نے دی تو وہ یہ نہیں کہتے وہ ایک ہارورڈ کا ڈراپ آؤٹ ہے، ایک ایم آئی ٹی کا ڈراپ آؤٹ ہے. تو موہیدین یونیورسٹی میں بیٹھا ہوا ہے، تو جیسے ڈراپ آؤٹ ہو بھی گیا تو تو نے کیا کر دینا، مطلب اور وہ ڈراپ آؤٹ اپنی مرضی سے ہوا ہے. مطلب تم تو اس لیے ملموس ڈراپ آؤٹ ہو رہے ہو کہ تم پہلے سمسٹر میں 5 میں سے 4 میں فیل ہو گئے، تو سمجھ کچھ آتا نہیں ہے. تو اسٹیو جاب ڈراپ آؤٹ ہے تو بل گیٹس ڈراپ آؤٹ ہے، یہ نہیں. ٹھیک ہے انسپریشنز لے لیں کہ وہ بھی ڈراپ آؤٹ ہو کے بھی کچھ بن سکتے ہیں، بٹ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر ڈراپ آؤٹ جو ہے وہ اسٹیو جابس یا بل گیٹس بن جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا. اسٹیو جابس کیوں ہے، بل گیٹس کیوں ہے، مارک زکربرگ کیوں ہے، لیری پیج کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہیں کہ ایلون مسک کیوں ہے؟ Because at some stage, at some point in their life, they have realized what their passion is. And they have find a way to match their passion with their work.
تو انہوں نے ایک ہی راستہ ڈھونڈ لیا جس پہ ان کا پیشن بھی وہی ہے اور کام بھی ہوا ہے. تو ایلون مسک سے آپ کہیں گے کہ ہوائی میں تو یہ جا کے چھٹی منانی, کو کہیں گے نہیں چھٹی نہیں منانی, میں اسپیس ایکس کے اگلے راکٹ لانچ پہ کام کروں گا, مجھے زیادہ مزہ آتا ہے وہ کام کرنے میں. You know, that's what you do. میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں اپنے, آپ بور تو نہیں ہو رہے پلیز, مجھے مطلب میں کوئی اور بات کر سکتا ہوں اگر آپ لوگ اس بات سے بور ہو رہے ہیں. کیا ہو گیا, گھنٹہ ہو گیا؟ نہیں, یہ جو آپ سنائیے اس کے بعد وہ نظریہ. ہاں گھنٹہ آپ نے ماشاءاللہ ایک سوال پہلا کہ میں بڑا میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے جی, مطلب اب تو خیر پرانی بات ہے, آپ میں سے کچھ لوگ شاید اسے جانتے نہیں ہوں, اسلام آباد کے رہنے والے. اس کا نام ہے عاقل. عاقل ایک ایوریج بچہ تھا اور ٹائیفائڈ کی وجہ سے غالباً یا کسی, مجھے اب یاد نہیں ایگزیکٹلی کس وجہ سے, بٹ کوئی جب وہ کوئی 15-16 سال کا تھا تو وہ بلائنڈ ہو گیا. تب آنکھ اس کی چلی گئی, اس سے پہلے ٹھیک دیکھ سکتا تھا. اینڈ ہی واز این ایوریج اسٹوڈنٹ. اس کے بعد اسے پتہ لگا جب کہ وہ فزکس نہیں پڑھ سکتا یا سائنس کا سبجیکٹس نہیں لے سکتا, بیکاز بلائنڈ بچوں کے لیے ہمارے پاس کوئی نہ وہ ہے نہ وہ کہتے یار تو دیکھ نہیں سکتے تو تم فزکس کیسے کرو گے, جوڑ کیسے لگاؤ گے, ٹاکا کیسے لگاؤ گے, سرکٹ کیسے جوڑو گے, سب. اور خیر بٹ بلائنڈ بچوں کے لیے تھوڑا بہت کچھ تھا, تو اس نے کوئی ایف اے کیا یا کچھ ایف ایس سی اس وقت کر چکا تھا, تو اس نے کوئی BBA میں اس کا داخلہ ہوا. ایک آدھا سال اس کا بڑا میزریبل گزرا جس میں کچھ نہیں کر سکا تھا. دین ہی جوائن دا BBA program at Hamdard University, which was not a phenomenal university, or that's when we met for the very first time. عاقل تھوڑے عرصے بعد عاقل نے ریئلائز کیا کہ مجھے کچھ کرنا ہے, اینڈ جو ایک بہت بڑی چیز, مطلب سائٹ سے بڑی چیز مجھے میرا نہیں خیال انسانی جو آپ کی فیکلٹیز ہیں اس میں سائٹ سے بڑی کوئی چیز ہو سکتی ہے. میرے ہاتھ چلے جائیں, پیر چلے جائیں, آنکھیں رہ جائیں, تو پھر میں کچھ, اسٹیفن ہاکنگس کو آپ دیکھ لیں کہ مطلب آپ دیکھیں اس کی کون سی فیکلٹیز کام کرتی رہیں 20-25 سال, اس میں ایک اس کی آنکھیں بھی تھیں. تو آنکھیں بہت بڑی, آپ کے ہاتھ پیروں سے شاید زیادہ بڑی نعمت ہے, اگرچہ کوئی کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے. عاقل واز دیٹ گڈ. میرے پاس جو میں نے ہزاروں اسٹوڈنٹس کو پڑھایا ہوگا, اینڈ آئی ہیو ناٹ ٹاٹ اینی بڈی ہو واز ایز گڈ ایز ہم. اس کو ہم اس کے ساتھ بٹھایا کرتے تھے, ایک بچہ جو اس کا پیپر, یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, تو ہم کیلکولیٹر دیتے تھے اس کے ساتھ والے بچے کو ساتھ. اچھا اب وہ عاقل کو سوال پڑھ کے سنا رہا ہے, میرا چاہیے تو اس کو کیلکولیٹر سنا رہا, عاقل نے کہا نہیں جواب ٹھیک نہیں, کیلکولیٹر مجھے دو. اینڈ اٹ واز ناٹ اے بریل کیلکولیٹر, بٹ ہی سم ہاؤ فگرڈ اٹ آؤٹ. اس نے کہا اچھا بتا کیا جواب ہے, اس نے کہا یہ جواب, کہتے یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک. یعنی عاقل واز پرابلی دی اونلی ون جس کو میں نے ایک فائنینشیل مینجمنٹ کے پیپر 100 میں سے 100 نمبر دیے, میں نہیں مان سکتا. اینڈ ہی اسکورڈ بریلینٹلی, اس نے کیا. لیکن عاقل نے BBA کیوں کیا, کیونکہ پاکستان میں وہ فزکس نہیں پڑھ سکتا تھا. عاقل ایک ایکسچینج پروگرام تھا ہمدرد یونیورسٹی کا, یونیورسٹی شکاگو کے ساتھ چلو چھوڑ دیں, میٹر نہیں کرتا, غالباً یونیورسٹی شکاگو کے ساتھ تھا. اینڈ ہی وینٹ ٹو US, اور وہاں جا کے اس نے دین ہی ٹرائی ٹو ایکسپلور, اس کو پتہ لگا کہ یار داخلہ ہو سکتا ہے. ہی اسٹارٹیڈ ہز فزکس پروگرام, این انڈر گریڈ پروگرام at Chicago University. In a year's time, he moved to Harvard. Wow. Did his MS in theoretical physics from Harvard with a GPA of 4 out of 4. Wow. Went to MIT, completed his PhD in theoretical physics from MIT. MIT کا GPA ہوتا ہے 5 out of 5. And he has 5 out of 5 in the coursework. And اس کی ایک دوست سے جانا مجھے بتا دی کہ عاقل کو وہ کہتے تھے ایوری سیمسٹر, عاقل not this time, یعنی اس دفعہ تمہیں یہ نہیں دیں گے. And they still give him a name. Theoretical physics میں he's become a PhD in US, and he resided in US. ایک دفعہ بعد میری اس کی ملاقات کہیں ہوئی, اور وہ وہاں پہ کام کر رہا ہے, شاید ناسا کے ساتھ کام کر رہا تھا, کسی اور آرگنائزیشن کے ساتھ کام کر رہا تھا. But this is what nations do with talent. آپ بلائنڈ ہیں, so they create opportunity for you کہ آپ سرو کر سکیں. ہمارے یہاں کہتے ہیں اچھا تم اندھے ہو گئے, لفظ ہم یوز کرتے ہیں, سوری وداؤٹ آل. دیکھیے ختم, کس کا ہم حافظ صاحب بنے حفظ کریں. یہ ہم نے یہاں ہمارے یہاں اپرچونٹی نہیں تھی. مائی سسٹر ان لا واز بلائنڈ اینڈ شی وانٹیڈ ٹو کمپیٹ فار CSS ایگزامس. اس کو کمپیٹ نہیں کرنے دیا گیا اس دور میں. سائمن کیوں نہیں کرنے دیا گیا, کیونکہ CSS ایگزام میں آپ کیسے جا سکتے ہیں,
بڑی لڑائی پڑی, بہت عرصہ یہ فائٹ ہوتی تھی, اب جا کے الاؤ کیا انہوں نے کہ اگر آپ بلائنڈ ہیں تو آپ, جیسے ہم ویژولی امپیئرڈ کہتے ہیں, بلائنڈ کا لفظ ہم یہاں یوز نہیں کرتے, تو یہ استعمال. I'm sorry, is they don't call any person handicapped person or a disabled person. جی They call person with a different abilities. جی. Different abilities. ہم اسپیشل اولمپکس کرتے ہیں, اسپیشل وہ وہی بات کروں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم یہاں بلائنڈ کا لفظ یوز کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار ویژولی امپیئرڈ ہیں آپ, بلائنڈ کا لفظ آپ اس حد تک خیال کریں دوسرے شخص کا. خیر خیال کرنا تو چلے وہ ایک دوسری طرف ہے نا, میں تو کسی اور طرف بات کر رہا ہوں. میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ اپرچونیٹیز کی بات کر رہا ہوں, تعلیم کے میدان کے اندر کیا ہم اپرچونیٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو, کیا ہم ایکچولی آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ اس بچے کا ٹیلنٹ کس چیز کے اندر ہے, اسے کیا کرنا چاہیے. آپ کے پاس کیوں کام کا بچہ, کام کا انجینئر, آپ انجینئر ہر سال ہم 1000 بناتا ہے, ڈاکٹر بھی ہم ہر سال 10,000 بناتے ہیں. اب تو لوگ کروڑ کروڑ روپیہ دے کے ڈاکٹر بنتے ہیں, پتہ نہیں وہ کروڑ روپیہ دے کے ڈاکٹر کیوں بنتے ہیں, میری سمجھ نہیں آتا. اور آپ کمپیوٹر سائنٹسٹ بناتے ہیں یہاں پہ, آپ چارٹر, بٹ ایونچولی آپ دیکھ لیجیے حالات ہمارے کیا ہیں. برین ڈرین کو چھوڑ بھی دیں تو جو یہاں پہ ہے بھی بچہ وہ کیا کرتا ہے. میں نے کر لیا ایم بی اے کرنے کے بعد, اچھا ایم بی اے وہ واحد چیز تھی جہاں جا کے مجھے پتا لگا کہ یار اچھا میتھمیٹکس میں ویکٹرز کا کیا کام ہوتا ہے. اچھا جی آپ ویکٹرز کو, آپ میٹریسز کو کیوں یوز کر سکتے ہیں جی, یہ ایک وہ ہے دعوت ہے, اس میں انتظام کرنا ہے, 2600 گیسٹ آ رہے ہیں, ان کے 5 طرح کے کاکٹیلز ہونے ہیں. اچھا خیر بڑی منحوس قسم کی اپلیکیشن وہ ہم شروع ہو رہے ہیں, کاکٹیل بھی ہوتی ہیں, اتنے گلاس ہیں, اتنے وہ ہیں, تو اس کو کیسے ارینج کریں گے, کیا کریں گے جی میٹریسز کے تھرو. اچھا میٹریسز اس لیے استعمال ہوتے ہیں, پہلے دفعہ میں زندگی میں پتہ لگا. تو مجھے اچانک ایم بی اے میں چیزیں اچھی لگنی شروع ہو گئی. ایم بی اے میں ایسے ہی چلا گیا تھا, خیر آئی بی اے میں بھی ایویں ہی چلا گیا تھا. اس وقت مجھے پتہ نہیں تھا ایم بی اے کس چڑیا کا نام ہے اور آئی بی اے لمس کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے. اینڈیڈ اپ دیر, اور مجھے پسند آ گیا. بس اب چیز پہلی دفعہ کوئی 4 یا 5 سال کے گیپ کے بعد I started enjoying studies. I ended up securing the gold medal in the program. وہ اپنی جگہ. بٹ ایم بی اے کرنے کے بعد, اب پھر ایم بی اے کر لیا, پڑھائی تو پسند آ گئی. ایم بی اے کرنے کے بعد کیا کرنا ہے, اس زمانے میں ایم سی بی نیا نیا پرائیویٹائز ہوا تھا, تو ایم سی بی میں یہ میں آخری قصہ آپ کو سنانے لگا, اس کے بعد مزید اس کہانی سے بور نہیں کروں گا. اور یہ قصہ ماجد نے نہیں سنا ہوا کیونکہ میں نے لکھا نہیں, یہ میں نے لکھا نہیں. ایم سی بی نہیں, یہ قصہ نہیں لکھا ہوا, نہیں مجھے پتا یہ قصے بہت ہے لکھنے کے, بہت ہے, تو میں لکھنے سے لکھا نہیں جاتا, میں بور ہوگا. تو خیر ایم سی بی بینک ہم نے جوائن کر لیا, وہ ایک لمبی کہانی ہے, وہ اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے کیوں جوائن کیا. تو ایم سی بی بینک میں ٹریننگ ہوا کرتی تھی 3 مہینے. کراچی میں ایک انسٹیٹیوٹ ہے جہاں پہ آپ بینک میں جب انڈکٹ ہوتے ہیں, سو دے ٹرین. اچھا جب ٹریننگ شروع ہوئی, اب آئی واز دا گولڈ میڈلسٹ فرام آئی بی اے تھرو, اسٹار کے بیٹھا ہوا. اچھا ٹریننگ شروع ہوئی تو ٹریننگ ہمیں کراتے تھے, مجھے ابھی یاد ہے جو چیف ٹرینر تھا ان کا نام تھا سم تھنگ ڈسلوا. اچھا ڈسلوا صاحب کا کمال یہ تھا کہ وہ جس ٹون میں شروع ہوتے تھے 3 گھنٹے بعد بھی وہ اسی ٹون پہ ختم ہوتے تھے, اور وہ ٹون تقریباً اس طرح کی جیسے شہد کی مکھی بنا رہی ہوتی ہے نا. بتا اچھا وہ مجھے, میں تھوڑی دیر تو سنتا, اس کے بعد کو مجھے 10 منٹ بعد نا کوئی نیند آنی شروع ہو جاتی, اور 15 منٹ بعد میرا بالکل فیوز جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو ڈسلوا صاحب کی کلاس میں 2 دفعہ یہ ہوا کہ میں نہ صرف یہ کہ سو گیا, بلکہ ریوالونگ چیئر تھی, تو ایک دفعہ ریوالونگ چیئر سمیت میں گر گیا. وہ بڑا تماشا ہوا کہ یار ریوالونگ. اگلے دن سے پھر میں نے کتاب لا کے اس کے اندر, میں نے اس زمانے میں مجھے آرچر کو پڑھنے کا نیا نیا شوق تھا, تو میں آرچر کی ناول رکھتا تھا, اور پوری کلاس میں جاگتے ہوئے آرچر کی ناول, کیونکہ ان کو ڈسلوا صاحب کو میں نہیں سن سکتا تھا. اچھا یہ ڈسلوا صاحب ٹریننگ کراتے تھے, مطلب اس قسم کے لوگ ٹرینر تھے ہمارے, اور لوگ ٹرین ہو بھی جاتے تھے. جب ٹریننگ ختم ہوئی تو ایک میں اور ایک میرا دوست تیمور جو لام سے تھا, انہوں نے ہمیں بلایا. انہوں نے کہا یار مجھے پڑھاتے ہوئے نا 26 سال ہو گئے, 26 سال میں نے کسی کو ڈی گریڈ نہیں دیا آج تک, تم دونوں کو میں نے ای گریڈ دیا. جب فیل تو نہیں کیا, نہیں فیل نہیں کیا, بٹ ای گریڈ دیا. میں نے کسی کو ڈی نہیں دیا کبھی, بٹ تم دونوں کو میں نے ای گریڈ دیا, کہ دونوں کے حالات اتنے برے. بینکنگ کی 1-2 سال بعد میں, بینکنگ فضول کام ہے, بینکنگ انتہائی نالائق والا کام ہے. میں 2 سال بعد بینکنگ چھوڑ دیا. حالانکہ آئی واز ہائرڈ ایز grade 1 officer اس زمانے میں. I was made an AVP and I said کہ یار یہ this is not my cup of tea. One day I just walked out of the bank. میں نے دوبارہ واپس وہاں نہیں جانا. گھر آ کے میں نے لیلا کو بتایا کہ میں جاب چھوڑا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے چلو. تو کچھ ہاتھ میں نہیں تھا.
تو دس از مائی جرنی. چھوٹا سا انہوں نے سوال کیا, تو یہ میرا جو جرنی ہے مجھے پتا ہے کہ میں نے کیوں کیا. بہت لیٹ آ کے مجھے لگا کہ یار جو کیپیسٹی بلڈنگ کا کام ہے کرنے میں مجھے مزہ آتا ہے. تو میں نے فائنانس کی ڈگریز, اپنی بینکنگ کیریئر, اپنا اکیڈیمیا, اپنی فائنینشیل کانسلنگ سے چھوڑ کے پھر میں ان کاموں کی طرف آ گیا. ابھی بھی مجھے لگتا ہے یہ کہ میں اپنا پیشن جو ہے نا وہ واقعی مجھے نہیں پتا کیا ہے. آئی ڈونٹ نو. آپ میرے سے پوچھیں گے ایمانداری سے کہ کیا آپ کو مطلب مجھے سونے میں سب سے زیادہ مزہ آتا ہے, اس کے بعد مجھے فلموں اور ٹی وی سیریز دیکھنے میں سب سے زیادہ مزہ آتا ہے. کام ابھی تک مجھے کوئی ایسا نہیں ملا اس کو کرنے میں واقعی مزہ آتا ہو. ابھی بھی میں مصیبت ہی ہے کام میرے لیے, تو اس لیے کرتا ہوں کہ جسم اور جان کا رشتہ جو ہے اور وہ تھوڑا بحال رکھنے کے لیے کوئی کہیں نہ کہیں کچھ کام کرنا پڑتا ہے. دیٹس وائی آئی ڈو دیز تھنگس. تو میرا مشورہ آپ لوگوں کو یہ ہوگا, اب بہت سے ٹولز اویلیبل ہیں. آپ میں سے جو لوگ نوجوان ہیں صرف ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں, آپ انٹرنیٹ کے اوپر بھی جائیں گے نا تو پرسنالٹی پروفائلنگ کے بہت سارے ٹولز اویلیبل ہیں. کوشش کیجیے کہ اپنی پرسنالٹی پروفائل کو اسیس کیجیے, اپنا ایپٹیٹیوڈ اسیس کیجیے. اس کے بعد دیکھیے کہ آپ کو کیا کام کرنا ہے یا کیا ڈگری. آپ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ اس وقت کون سی ڈگری کر رہے ہیں. میرے ایک دوست ہیں جنہوں نے 42 سال کی عمر میں اپنا کیریئر چھوڑ کے یعنی بیکیم اے ڈاکٹر ایٹ دی ایج آف 42. اینڈ از تھرائیونگ ناؤ. اب اس کی ایج میرے سے 10 سال بڑے ہیں, تو مطلب بٹ آپ 42 کی ایج میں فیصلہ کر سکتے ہیں کہ میرا کیریئر جو میں کام کر رہا ہوں. آپ تو بہت یانگ ہیں, تو جس ڈگری میں آ گئی اس کا یہ مطلب نہیں ساری عمر یہی کام کرنا. اگر نہیں اچھا لگ رہا چھوڑ دو, کوئی اور کام کرو. جو کام اچھا لگتا ہے ایک ایکسپیریمنٹ کرو, دوسرا کرو, تیسرا کرو. دیٹ از واٹ لائف از مینٹ فار. ساری عمر ایک ہی چیز کو رگڑتے رہنا, ساری عمر ایک ہی گھر میں رہنا, ساری عمر ایک ہی جاب کرنا, ساری اس سے زیادہ مزریبل چیز نہیں ہو سکتی دنیا میں کوئی. تو یہ کبھی نہ کرنا اپنی زندگی کے ساتھ. جب مر رہے ہوگے تو بڑا افسوس ہوگا کہ یعنی کیا بکواس قسم کی لائف میں نے گزاری, اس میں کوئی فائدہ نہیں کیا, ایکسپیریمنٹ نہیں کیا, میں نے ایکسپلور نہیں کیا زندگی کو, جو زندگی کے اتنے سارے شعبے. یار ایک سوال تو ختم ہو گیا. یہ جی لیکچر میرا ختم ہو گیا. اس کو کنکلوڈ کریں سر. تو آپ کہتے ہیں کہ یعنی ٹیچر ٹریننگ کا ہے مسئلہ, نصاب کا اور سسٹم کا کائنڈ آف. دیکھیے میرے سے لوگ پوچھتے ہیں اس کا حل کیا ہے, تو اس کا حل اجتماعی سطح پہ کچھ نہیں ہے. اس ملک میں نصاب ٹھیک نہیں ہوگا. آپ نے سنگل نیشنل کریکولم بنتے دیکھ لیا ہے ابھی حال ہی میں. آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ہم مزید اس کو بگاڑ کی طرف لے کر جا رہے ہیں, اور یہ مزید بگاڑ کی طرف لیتے چلے جائیں گے, کیونکہ اسٹیٹ اس کو ایک ٹول سمجھتی ہے ٹو برین واش پیپل. اور وہ اسٹیٹ چونکہ ہماری مخلص نہیں ہے اور نہ وہ مخلص ہوگی کبھی, تو یہ تو ایسے ہی چلے گا. انفرادی سطح پہ آپ کچھ کر سکتے ہیں تو کر لیجئے. اجتماعی طور پہ اس کا کوئی سولوشن ایز این ایجوکیشنسٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور آپ بالکل غیر متفق ہو سکتے ہیں میری بات سے. لوگ مجھے بہت نیگیٹو, بندے کہا یار آپ اتنے نیگیٹو کیوں ہیں. میں نے کہا یار میں نے پازیٹیو رہ کے 20 سال زخم جو کھائے ہیں نا, اس کے بعد میں نیگیٹو ہوں. آپ اپنے حصے کے زخم کھائیں, آپ کو نیگیٹو ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں نیگیٹو ہوں اس لیے کہ میں نے 20 سال پازیٹیو رہ کے بڑی کوشش کی, 25 سال, اور مجھے ہوپ نظر نہیں آئی. مجھے لگا کہ جو لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل ہے, it is not light at the end of the tunnel, it's the light of an incoming inbound train, جس کے نیچے ابھی بھی ہم آ جائیں گے تھوڑے دن تک. تو یہ اس کی بتی ہے جو چل رہی ہے. تو وہ مجھے کوئی خوش فہمیاں نہیں ہے اس ملک سے, اس ملک کے سسٹم سے. اس انفرادی سطح پہ آپ کچھ کر سکتے ہیں تو ضرور کیجئے. آپ میں سے جو یہاں سے بھاگ سکتا ہے بھاگ بھی جائے, تو جو نہیں بھاگ سکتا, جو یہاں پھنسا ہوا ہے, وہ پھر انفرادی سطح پہ کوئی انوویشن کی کوشش کر لے. کم از کم اور کچھ نہیں تو اپنا ایپٹیچیوڈ ڈھونڈ لے گا, یار جو کام مجھے پسند ہے کم از کم میں وہ کر لوں. یہ نہ کریں کہ یار مجھے اس میں 10,000 روپے زیادہ مل رہے ہیں تو مجھے یہ منحوس کام کرنا ہے ساری میں. یہ مت کیجیے گا. اس سے زیادہ ظلم اپنی زندگی کے ساتھ نہیں کر سکتے. زبردست. سر نظریاتی فریب میں کچھ آگاہی دیجیے. دیکھیے میرا خیال یہ ہے کہ پچھلے 10 سال میں جتنی شاعری ہوئی ہے اس میں جو سب سے بہترین شعر ہے وہ سلمان حیدر کا شعر ہے کہ یہ ملک نظریاتی ہے تیرے خیال میں, تو اور تیرا خیال. آگے آپ تو اور تیرا خیال تیری, ٹھیک ہے, وہ خادم رضوی صاحب جو استعمال کیا کرتے ہیں. علی آفتاب سعید نے اسے گایا بھی بڑا اچھا, ٹھیک ہے, یہ ملک نظریاتی ہے تیرے خیال میں, تو اور تیرا خیال ہے. تو ہمارا جو سب سے بڑا اس ملک میں جو ہمارے ساتھ جب ہم نوجوان تھے, اور جب ہمارے بڑے نوجوان تھے, اور جب ہمارے چھوٹے نوجوان ہیں, ہمارے ساتھ جو سب سے بڑا ظلم کیا گیا ہے نا, وہ ہمیں ایک نظریاتی دھوکہ دیا گیا.
ہمیں بتایا گیا ہے کہ نظریہ جو ہے وہ انسانی جان سے اہم ہوتا ہے، نظریہ حریت فکر سے اہم ہوتا ہے، نظریہ آپ کی خواہشوں سے، آپ کی امنگوں سے زیادہ اہم ہوتا ہے، اور یہ ملک جو ہے یہ کسی نظریے کی بنیاد پر بنا ہے۔ تو اس لیے اس نظریے کا پالن کرنا ہی اس ملک میں رہنے کے لیے جو ہے وہ لازم ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا نظریاتی دھوکہ ہے یا فریب ہے جو ہمیں دیا گیا ہے۔ اس ملک کی بنیاد میں کوئی نظریہ نہیں تھا، نظریہ بہت عرصے میں اپنا سفر طے کرتا ہے۔ کیبنٹ مشن پلان تک تو ہم پاکستان بنانا ہی نہیں چاہتے تھے، دلی کوئی نہیں تھا پاکستان بن جائے، اچانک ایک دم خیال آیا ہمیں چلو یار بنا ہی لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نظریہ اگر مسلم قومیت کا نظریہ ہے تو ہم نے آج تک خیر 24 سال بعد ویسے بھی وہ غرق ہو گیا نظریہ، اگر دو قومی نظریہ نام کی کوئی چیز تھی بھی۔ ہم آج کہتے ہیں اسلاموفوبیا کا ہم بہت شور مچاتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس ملک کے اندر ہم جس چیز کا پرچار کر رہے ہیں وہ اسلاموفوبیا کی سیڈ ہے۔ کیا آپ کہتے ہیں مسلمان کسی کے ساتھ نہیں رہ سکتے؟ جن کے ساتھ آپ کا نظریاتی اختلاف ہے آپ ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے، تو آپ نہیں رہیں گے تو آپ ان کو کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ کریں گے وہاں۔ آپ لیوٹن میں کیا نام ہے جی، انجم قریشی نام کیا نام اس کا، لیوٹن میں جو انجم سم تھنگ، وہ جو بھی ان کا، تو وہ لیوٹن میں آپ انگلینڈ میں بیٹھ کے شریعت مانگیں گے، آپ یہی کریں گے۔ آپ اینگلا مرکل کے خلاف جو سب سے بڑی چارج شیٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس نے بارڈرز کھول دی اور کہا کہ سارے مہاجرین جو آ جائیں، اور وہ جو شامی مہاجر اور مختلف عرب ڈسینڈنٹس اور صومالیز اور خیر بہت سارے لوگ آئے، جرائم کی شرح جو ہے وہ جب انہوں نے نکالی تو سب سے زیادہ، اور اسپیشلی اس میں ینگ لڑکیوں کا ریپ اس کے اندر شامل تھا، وہ سب سے زیادہ انہی مہاجروں کے ہاتھ میں تھا۔ انہوں نے پہلی دفعہ دیکھی لڑکیاں، ہمارے ساتھ ایک لڑکی کام کرتی تھی آفس میں، تو مجھے بتا رہی کہتی وہ ایک صاحب ہے مجھے تو وہ روز گھورتے ہیں یونیورسٹی میں۔ میں نے تنگ آ کے پوچھ لیا، میں نے کہا مجھے گھورتے کیوں ہے لوگ؟ انہوں نے کہا بی بی دیکھیں میرا قصور نہیں ہے، میں نے کبھی لڑکی دیکھی نہیں اس سے پہلے، وہ کہیں سے آئے تھے کسی شہر سے۔ تو اچھا یہ فینومینا ہے۔ میں نے ایک دوست، ہم لوگوں نے سوشل ایکسپیریمنٹ کیا، ہم نے کہا بلو ایریا میں نا ایک کونے سے دوسرے کونے تک چلتے ہیں اور گنتے ہیں کہ ہم نے مرد کتنے انکاؤنٹر کرتے ہیں اور لڑکیاں کتنے ہیں ملتے ہیں، and we found out that out of 100 we see only 2 women and 98 men. So women are a commodity that is not natural in this country, and that is why this is the problem. مجھے اپنی بیوی کو کہیں یا بہن کو یا بیٹی کو کہیں سیر پہ لے کے جانا تھا، اسلام آباد کے آس پاس نا 50 اسپاٹس ہیں یار، کہیں آپ شارے ہیں کہیں کچھ ہے، آپ چلے جائیں گے تو وہاں ننگ دھڑنگ جو ہے وہ 50 مرد نہا رہے ہوں گے۔ کس طرح بیوی کو، اچھا وہ کیوں نہ آ رہے ہیں اور کیوں انہیں کوئی احساس نہیں؟ کیونکہ ان کے اپنے گھر کی عورتیں ان کے ساتھ نہیں آئی، بیکاز اگر وہ آئی ہوتی تو تھوڑے بہیو کرتے، مطلب ننگ دھڑنگ ہر جگہ ہی ننگ دھڑنگ ہی نہاتے نا یار۔ ہم ہوائی میں تھے تو وہاں بھی ہم گئے تھے ایسے اسپاٹ میں ننگ دھڑنگ ہی نہا رہے تھے، تو ہم بھی نہا لیے تو ان کے ساتھ کیا فرق پڑتا ہے، بیکاز ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ بٹ وہاں پہ 50 کے بیچ میں آپ کی بیوی کھڑی ہوگی تو یو فیل اسٹرینج کہ یار میں کیا کروں، تو ہم کہیں گھومنے نہیں جا سکتے۔ میں نے کالج میں کہا تھا، میں نے ماجد دیکھا وہ دھان گلی کے اوپر، دھان گلی کا پل ہے، اور میں ایک دفعہ عید سے 2 دن بعد غلطی سے میں وہاں بس چلا گیا، تو میں نے یہ بھگتی نہیں چیزیں، آپ سب نے یہ بھگتی ہوں گی، تو ہم نے یہاں اس کو ویسے ہی عورت کا قصہ لایا، آگ کا رکھ دیا پیچھے۔ ہم بات کیا کہہ رہے تھے؟ ہم بات نظریاتی فریب پہ کہہ رہے تھے، پتہ نہیں بات کہاں سے کہاں چلی۔ تو یہ دیکھیں یہ بھی ہمارا مسئلہ ہے۔ ہمارا شفیق الرحمان کا ایک وہ ہے، ایک دجلہ میں ہے کہ اس نے کہا کلب میں نا بڑی اہم گفتگو ہو رہی تھی کہ بر صغیر میں جو ہے وہ مسلم نشت ثانیہ اور مشرق وسطیٰ میں تیلوں کی بڑھتی ہوئی قیمت اور لڑکیاں۔ پھر انہوں نے کہا تھوڑی دیر بعد گفتگو جو ہے وہ اور طرف چلی گئی، امریکہ میں امریکہ اور روس کے درمیان تناؤ، کیوبا میزائل کرائسس اور لڑکیاں۔ پھر اس کے بعد گفتگو تھوڑی دیر بعد اور ہوئی، لڑکیاں، پھلوں کی بڑھتی ہوئی قیمتیں اور لڑکیاں۔
اور اس کے آخر میں پھر لڑکیاں اور لڑکیاں. ہمارے یہاں گفتگو جو ہے نا وہ مصیبت کچھ بھی ہو تو وہ بھٹک کے وہیں چلی جاتی ہے. نظریے پہ تھے. تو نظریاتی یہ بھی نظریاتی فریب ہے. تو پاکستان واز بورن آؤٹ آف اے اسٹیٹ آف, یہ شاید حود بھائی نے کچھ دن پہلے جملہ کہیں یوز کیا تھا, اسٹیٹ آف کنفیوژن. ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ ہم نے کرنا کیا, کیونکہ اگر مسلم قومیت کی بنیاد پہ آپ کریں تو پھر آپ آدھے سے زیادہ مسلمان واپس وہاں چھوڑ کے نہیں آ سکتے, یہاں بس نہیں سکتے. جس خطے میں پاکستان بنا یہاں کے مسلمانوں کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا, یہاں تو وہ اکثریت میں تھے آلریڈی. پنجاب میں اکثریت میں تھے, جو سندھ والا حصہ ملا میں اس میں اکثریت میں تھے. پنجاب کو خیر میں 2 حصوں میں کاٹنا پڑا, اس پہ بنگال کا بھی جو حصہ ہمارے پاس تھا اس میں ہم اکثریت میں تھے. تو جہاں ہم اقلیت میں تھے وہ تو وہیں کے وہیں رہے, تو وہیں کے وہیں پھنسے رہے, اور وہ ابھی بھی وہیں کے وہیں پھنسے ہوئے. میں کہتا ہوں وہ جو قیمت وہ ہمارے بیف کباب کھانے کی قیمت پے کر رہے ہیں وہاں پہ اصل میں, کیونکہ وہ یہ ہمارے یہاں بڑے, میں سابق آئی جی بڑے مشہور ان سے میں بات کر رہا تھا, پاکستان میں پتہ کیوں بنایا تھا مہنگی پڑے گا, پتہ نہیں کیا ہے نہیں یہاں پہ تاکہ ہم جب چاہیں بیف کھا سکیں. یہ ایکچولی پیپل بلیو ان دیٹ. تو ہم اپنا بیف کھانے کی جو ہماری پرائس ہے وہ آپ کی وہاں کا مسلمان پے کرتا ہے, سب پتہ ہے. تو وہ مسلمان بھی آپ کو کوئی ایسا خاص پسند نہیں کرتا. جو ہم شور میں چاہتے ہیں نا ان دا ہائنڈ سائڈ کی, محمد علی جناح کا نظریہ آج ٹھیک ثابت ہو گیا اور یہ ہو گیا, تو یہ ہمارا ہی کریٹ کیا ہوا سارا مسئلہ ہے جو ہم نے کریٹ کیا. مطلب ہم اسرائیل سے اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں, بولتے ہیں دنیا میں کہیں بھی کوئی جیو ہو بائی برتھ ہی از اے سٹیزن آف اسرائیل. جب مرضی آپ افغانیوں کو پاکستانی شہریت دینے کو تیار نہیں, بنگا جو بہاری وہاں پھنسے ہوئے ہیں انہیں آپ شہریت دینے کو تیار نہیں, کسی کو نہیں. ہمارے ملک میں ایکچولی قانون, یہ مجھے بھی کچھ عرصہ پہلے پتہ لگا, قانون یہ ہے کہ اگر مرد کسی عورت سے شادی کرتا ہے کسی غیر ملک کی تو اس کو شہریت مل جاتی ہے. اٹ از اے لانگ پروسیس. کوئی لڑکی پاکستان کی کسی مرد سے شادی کر لے تو اس کو شہریت نہیں ملتی یہاں, بائی لا ہے. ہم نے مطلب قانون کے اندر بھی صنفی امتیاز ہوئے ماشاء اللہ, اللہ کا شکر ہے. ہم نے کہا کہ یہ شادی کا یہ بھی ڈفرینس ہے یہاں پہ بھی نا, مرد عورت سے کر لے گا تو اس کو آپ دے دیں گے شہریت, عورت مرد سے کرے گی تو اسے آپ شہریت نہیں دیں گے. تو ہم تو نہیں دیتے, ہم تو اسرائیل کی طرح کی ریاست نہیں. ہم اگر مسلم قومیت کی بنیاد پہ ہیں تو پھر تو ہر مسلمان پاکستان کے شہری بن سکتا ہے نا جب مرضی. کوئی ازبک آ جائے, کوئی چیچن آ جائے جن کو ہم نے پکڑ کے حوالے کیا ہے, کوئی بہاری آ جائے جس کو آپ کوئی رکھنے کو تیار نہیں ہے. جتنے اس ملک میں مہاجر ہیں آپ ابھی بھی انہیں مہاجر کہیں گے, اسی طرح کہیں گے. جو پشتون ہیں انہیں آپ ابھی بھی ان کے اوپر افغان ہونے کا لیبل لگا کے رکھیں گے, اور اس کے حساب سے انہیں غدار وقتاً فوقتاً اپنی مرضی سے قرار دیتے رہیں گے. بلوچستان میں بھی آپ یہی کریں گے, سندھیوں کے خلاف بھی آپ کا یہی ہے. پنجاب میں بھی آپ نے پاکٹس بنا لی ہیں, کون سی پاکٹ والے پنجابی ٹھیک ہیں اور کون سے پاکٹس والے پنجابی جو ہے تھوڑی گڑبڑ کر رہے ہیں, ان کو کیوں ہوش آ رہا ہے. سو دس از دا پرابلم. سو مسئلہ یہ ہے کہ بنیاد میں ایک ٹیڑھ ہے. اس سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ مسئلے کا حل کیا ہے. میں کہتا ہوں مسئلہ یہ ہے کہ میں اگر ایک عمارت بنانا شروع کر دیتا ہوں اور میں نیچے سے بنیاد, یہ ہے تو بڑا کلیشیڈ سی بات, لیکن نیچے سے اگر میں بنیاد ٹیڑھی رکھتا ہوں تو کوئی راستہ نہیں ہے کہ میں اس کو سیدھا کر سکوں, کہ جیک شیک لگا کے دائیں سے اس کو سیدھا کر دوں یا بائیں سے اس کو سیدھا کر دوں. تو میں اکثر آئن رینڈ کا ایک ناول ہے ایٹلس شارپ, اس کا میں حوالہ دیتا ہوں. اس میں ایک بڑی تو کون سا خیر اتنا موٹا ناول ہے, علی پور کی علی جیسا, جو میں ایک رات میں نہیں پڑھ سکتا. تو انگریزی کمزور ہے میری جیسا. تو اس میں ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ, میں اس کو تھوڑا سا آپ کو ویسے اس کی جنرل کرکس بتا دیتا ہوں. تو کہ ایک سوسائٹی ہے جس کے اندر یہی مسائل ہیں جو ہمارے والے مسائل ہیں, جیسے ہمیں سوشل فیبرک تباہ ہو رہا ہے, ٹوٹ رہا ہے, بگڑ رہا ہے, مسائل بڑھ رہے ہیں. تو وہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یار سوشل فیبرک کیوں ٹوٹ رہا ہے, بیکاز سوسائٹی میں بہت سارے برے لوگ ہیں اور بہت سارے برے کام ہو رہے ہیں اور بہت سارے برے نظریات ہیں جو فروغ پا رہے ہیں. اچھا لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ نا اس سوسائٹی میں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ٹیکیں لگائی ہیں, گرتی ہوئی عمارت کو نا, کوئی ادھر سے ایک بندہ آتا ہے جو مذہب کو میں گڑبڑ ہو رہی ہے تو غامدی صاحب آ جائیں گے, تھوڑی سی ریفارمیشن کی ٹیک لگا دیں گے اس کو, ٹھیک ہے. میں عمیر احمد اگر لکھنا شروع کر دیں گے تو پھر میں
بیچ میں جمشید اقبال کو خیال آئے گا کہ چل میں کچھ کنٹریبیوٹ کروں. Apologist. تو ہے Apologist. نہیں اب یہ اپولوجسٹ نہیں نہیں میں غامدی صاحب, میں ایک ایسی جنرل بات کروں. اینی ویز, تو کہنے کا مطلب یہ کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی لوگ بیٹھے, وہ انگریزی میں ترجمہ, انگریزی کا لفظ ہے وہ بڑا محاورہ اچھا ہے, they prolong the agony. تو ایگنی کو پرولونگ کر رہے ہیں, لمبا کر رہے ہیں. ان کا اس کا سولوشن ہے کہ یہ سارے لوگ اس سوسائٹی سے نکل جائیں. جب یہ سارا برین نکل جائے گا نا, جب یہ اچھے لوگ جتنے ہیں کہ سب نکل جائیں گے, تو سوسائٹی پھر سروائیو نہیں کر سکے گی, یہ دھڑام سے گر جائے. جب دھڑام سے گر جائے گی تو زمین تو وہیں رہنی ہے, زمین تو کہیں نہیں جاتی نا, لوگ بھی سارے مر تو نہیں جاتے, لوگ بھی نہیں رہتے. سو دین آؤٹ آف دی ایشز, جو ہم وہ فینکس ہے ہمارا, آؤٹ آف دی ایشز دین اے نیو سوسائٹی کین بی بورن. تو مجھے لگتا یہ ہے, اسے آپ کلیشیٹ کہہ لیں, اسے آپ رومانٹسزم کہہ لیں, جو مرضی کہہ لیں, کہ جب تک اس سوسائٹی کسی دن دھڑام سے بالکل گر کے تباہ و برباد نہیں ہو جائے گی, ٹھیک نہیں ہوگی, تب تک اس سے, اس کو جو ہم ٹیکے شیکے لگا کے ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا, اس سے ٹھیک نہیں ہونے. مجھے پتہ نہیں کہ اس کا حل کیا ہے, یہ کیسے ہوگا. یہ جو علی جان صاحب کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کیسے ٹھیک ہو جائے کہ نہیں ہو جائے گا, میں آپ کو کوئی سولوشن نہیں دے رہا, کیونکہ میرے پاس کوئی سولوشن ہے نہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس کوئی اجتماعی سولوشن نہیں ہے. میرے سے لوگ بہت دفعہ یہ سوال میرے سے کیا گیا. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ تاریخ کی روشنی میں ہم نے کیا غلطیاں کی ہیں. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ نظریاتی طور پہ ہمارے مسائل کیا ہیں. میں اس کا حل آپ کو نہیں دے سکتا, میرے پاس کوئی حل اس کا ہے نہیں. میں بتا رہا ہوں یہ حل جو ہے نا, یہ انیویٹیبل ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, وہ ہونا ہے, جو ہے وہ انیویٹیبل. وہ ہونا ہے. ڈائناسور جو ہے وہ نہیں سروائیو کر سکا نا, وہ سروائیول نہیں رہے گا نا. سروائیول آف دس سوسائٹی از ناٹ پاسبل. یہ 10 سال ہے, 5 سال ہے, 15 سال ہے, 20 سال ہے, 50 سال ہے, یہ میں گارنٹی نہیں کر سکتا. بٹ سم ویئر along the line, مثال کے طور پر میں آپ کو دیکھیے اس سے ہوگا کیا پاکستان رہے گا, میں کچھ کہہ نہیں سکتا. کیا نئی اینٹیز مورز وجود میں آ جائیں گی, ممکن ہے. کیا ایک گریٹر بر صغیر دوبارہ فلرش کر سکے گا, آل دیز پاسبلٹیز ایگزسٹ. بٹ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بنگلہ دیش جب الگ ہوا 1971 میں, تو ان کی جی ڈی پی ہم سے 10 گنا کم تھی. ان کے پاس کوئی انڈسٹری نہیں تھی, کیونکہ ویسٹ پاکستان نے کوئی انڈسٹری وہاں لگائی ہی کبھی نہیں تھی. ان کا اعتراض ہی یہ تھا سب سے پہلے, ان کے پاس کچھ نہیں تھا. ایک وار ٹون کنٹری تھی, تباہ و برباد. اور ہمیں اس دور میں, مطلب ہمارے بچپن میں ہمیں بتایا گیا کہ اچھا ہوا یہ بنگالی الگ ہو گئے ہم سے, یہ بلا وجہ کا ہمارے سر پہ برڈن تھا, ان کو ہم کھلاتے تھے. بھوکے ننگے بنگالی یہ الفاظ ہم استعمال کرتے تھے ان کے لیے. اور اب ہم جو پیسے ہم ان کے اوپر خرچ کرتے تھے, یہ پیسے ہم ویسٹ پاکستان کی ترقی پہ خرچ کریں. لیکن ڈاکٹر صاحب اس وقت جو ہمارا نمبر 1 فارن ایکسچینج ارنر تھا وہ جھوٹ تھا, جھوٹ پہ منوپولی تھی پاکستان کی. اینڈ دیٹ گریو. جی جھوٹ ہے, بٹ وہ لیکن اس کے باوجود جو ان کے الگ ہونے کے بعد اس جھوٹ کو پروسیسنگ, جھوٹ کے پروسیسنگ پلانٹ وہاں کتنے تھے یہ بھی آپ کو پتا ہے. وہ پھر وہ چینج ہو گیا چونکہ وہ یہ سنتھیٹک یہ چیزیں نکل آئی نا, پولیمر اور دوسری چیزیں. لیکن یہ تو لیٹ ہے نا سر, یہ تو لیٹ 80s میں آ کے ایٹ دیٹ ٹائم وہ نہیں. میں وہ بتا, دیکھیے میں اس وقت میں اکنامک ریالٹیز کے اوپر تو بات ہی نہیں کر رہا. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمیں کیا بیچا گیا, نریٹو آپ کو کیا بیچا گیا. لیکن آپ کو یاد ہے بھٹو صاحب کی تقریر, آپ کو یاد ہے, آپ سب کو یاد ہوگی, آپ سب نے دیکھی بھی ہوگی, جس میں جب وہ کنونس کرنے کی لوگوں کو کوشش کر رہے تھے کہ اب اسلامی سربراہی کانفرنس میں مجیب الرحمان کو آنے دیا, تو وہ کہہ رہے تھے بھٹو صاحب, خیر چونکہ بہرحال ایک جمہوری فگر تھے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ آپ کے بھائی ہیں, آپ کے یوٹیوب پہ مل جائے گی آپ کو, اور 5 منٹ میں آپ نیریٹو دیکھیں اس میں کیسے چینج ہوتا ہے. بھٹو صاحب لیڈر تو تھے, انہوں نے کہا یہ آپ کے بھائی ہیں, آپ کے دوست. اچھا لوگ جو ہیں وہ لوگ, چونکہ لوگوں کے اندر غصہ ہم نے اتنا بھر دیا تھا بنگالی میں, نہیں کوئی بھائی نہیں ہے, وہ ہمارے یہ ہے, وہ ہے, یہ الگ کر دیا ہے, انہوں نے ہمارے بندے مار دیے, یہ کر دی. تو وہ سینٹیمنٹ بھٹو صاحب نے دیکھا کہ خلاف ہو رہا ہے. 1 منٹ پہلے وہ تمہارے بھائی ہیں, اچھا نہیں لانا چاہتے نہ لاؤ, لعنت بھیجتا ہوں ان پہ, سور کے بچے, کتے. یہ بھٹو صاحب نے 2 منٹ میں نا ذلیل سور کتے کے بچے بھٹو صاحب 3 گالیاں دی اور بنگالی فارغ. اچھا اس کے تقریر ہو گئی ختم, اور اس کے بعد مجیب صاحب کو لے آئے اسلامی سربراہی کانفرنس 74 میں آئے, تو مجیب صاحب آ گئے پھر اس کے بعد, یہ نہیں ہوا کہ نہیں آئے. بٹ انہوں نے کہا کہ سینٹیمنٹ مجھے یہاں پہ لوگوں کا کیسے کرنا ہے وہ میں کر لوں. تو یہ بنگال کا ہوا یہ. اچھا بنگال کو آپ دیکھیں کہ بنگال از رائٹ ناؤ, بنگلہ دیش جو آپ کا آج کے دن ہے, اس کی کرنسی آپ کی کرنسی سے دگنی ہے, اس کے فورن ریزرو آپ کے فورن ریزرو سے کہیں زیادہ.
اس کا GDP گروتھ ریٹ آپ کے مقابلے میں کہیں اوپر ہے. اٹ از دا فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی ان دا ریجن. انڈیا سے زیادہ فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی ہے اس ریجن. بنگال نے کیا کیا؟ اچھا انہوں نے بھی اپنے سے ایکسپیریمنٹ کیے. مطلب شیخ مجیب کے بعد جنرل ارشاد آئے, اس کے بعد وہ جو ایک جوڈیشل سو کالڈ جو ان کی انٹرونشنز تھیں وہ اپنی جگہ, بٹ ایونچولی وائلنٹ صحیح بٹ ڈیموکریسی ہیز پریویلڈ. اور دوسرا کام انہوں نے کیا, انہوں نے پہلے دن سے کیا, انہوں نے کہا ہمارا آئین سیکولر ہوگا. یعنی جس بنیاد پہ آپ الگ ہوئے یا سو کالڈ بیچا گیا, انہوں نے کہا یہ بنیاد غلط ہے, اسلام نہیں ہوگا, ہمارا آئین جو ہے وہ سیکولر آئین ہوگا. ہم ادھر کہیں جی سیکولر آئین, تو اگلے دن آپ کی اسمبلی کے اندر ایسی ہاہاکار مچ جائے گی جیسے پتہ نہیں ہم نے کیا کر دیا کہ سیکولر انڈیا میں ہمیں سیکولر آئین چاہیے. یہ جمشید گواہ ہے اس بات کے. ہمارا ایک مباحثہ ہوا تھا جماعت اسلامی کے لوگوں کے ساتھ اسلامک یونیورسٹی کے اندر, جی جس میں زندہ بچ کے ہم آ گئے تھے. سم فرنود جو ساتھ فرنود اور میں تھے, ایک سائڈ پہ میں اور فرنود تھے, ایک سائڈ پہ شہباز فاروقی. ہم نے اچھا خیر اگین یہ بہت پرانا سوال ہے اور بہت فضول سا سوال ہے, مطلب کوئی بہت کوئی انٹلیکچوئل سوال نہیں ہے, بٹ میں نے کہا یار یہ بتائیں آپ مجھے, یہ آپ کہتے ہیں کہ ہمیں, انہوں نے اسلامی نظام کی جب خوبیاں گنوا کے وہ ختم ہو گئے, یار آپ کہتے ہیں, میں نے کہا واگا میرے گھر سے ہے کوئی 7-8 کلومیٹر دور, ادھر واگا کے اس طرف جو ہے 7-8 کلومیٹر جماعت اسلامی کہتی ہے اسلامی نظام. میں نے کہا ادھر میں واگا کراس کرتا ہوں, جماعت اسلامی کہتی ہے سیکولر روایات. کیسا نظریہ ہے آپ کا جو 8 کلومیٹر ادھر کچھ ہو جاتا ہے, 8 کلومیٹر ادھر کچھ ہو جاتا ہے, یہ کون سی مطلب انٹیگریٹی ہے اس کی؟ اور اگر نہیں اس کی وجہ شہنواز فاروقی صاحب نے جماعت اسلامی کے جو نمائندے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم وہاں اقلیت میں ہیں, جس دن ہم وہاں اکثریت میں ہو گئے ہم وہاں بھی اسلامی نظام لے آئے. نہیں تقیہ نہیں, انہوں نے کہا یہ آبادی کی بنیاد پہ, انہوں نے کہا جہاں یہ ہوگا نا تو بس بچے زیادہ پیدا کریں گے اور ایک دن اسلامی نظام وہاں پہ لے آئیں گے. ہمارے یہاں بنیادی مسئلہ اگین وہی ہے کہ ہم ثقافت کے بارے میں بڑے سخت کنفیوزڈ ہیں. ثقافت کی بڑی سمپل سی سادہ سی ڈیفینیشن ہم نے بچپن میں پڑھی تھی کہ ثقافت میں آپ کا لباس ہوتا ہے, آپ کی زبان ہوتی ہے, آپ کے رسوم و رواج ہوتے ہیں, آپ کی کھانا پینا ہوتا ہے, وہ 4 چیزیں ہوتی ہیں. اب ہمیں آ کے جب بڑے ہوئے تو پتہ لگا نہیں ثقافت میں سب سے یہ 4 چیزیں تو اہم نہیں ہوتی, ثقافت تو ایکچولی آپ کا مذہب ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں اب ایک اور ٹرم ایجاد ہو گئی جس کا نام ہے مذہبی ثقافت. تو جو پھر لیکن اگر آپ ثقافت کی بنیادی اس پہ تشریح کے جو اوپر جائیں تو ثقافتی طور پہ جن لوگوں سے ہم سب سے زیادہ قریب ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہم انہیں ثقافتی طور پہ اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھیں. یہ ایک بڑا ڈیلیما ہے. بنیادی طور پہ اگر آپ پاکستان سے باہر ہوں تو آپ کو کسی سے گول گپوں کی بات کرنی ہو, بریانی کی بات کرنی ہو کسی کے ساتھ, یا کھانی ہو کسی کے ساتھ, مل کے پکانی ہو, آپ کو لاہور میں اڑتی پتنگ اور ڈوروں کے مانجے کے اوپر گفتگو کرنی ہو, یا آپ کو گوٹا کناری لباس پہ کہاں لگنا ہے اور کیسے لگنا ہے اور کس تعداد میں لگنا ہے, یا دلہن کا میک اپ جو ہے وہ کتنے کلو کا ہونا چاہیے اور نہیں ہونا چاہیے, یہ والی گفتگو اگر آپ کو کرنی ہو تو آپ کسی امریکن کے ساتھ, کینیڈین کے ساتھ, کسی چائنیز کے ساتھ تو ہرگز نہیں کر سکتے, جن کی آپ کی ہمالہ سے گہری اور بحیرہ عرب سے اونچی دوستی جن کے ساتھ آپ کی, ان کے ساتھ تو آپ نہیں کر سکتے. جن کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں انہیں آپ نے اپنا ازلی دشمن ڈکلیئر کیا ہوا, اور اس کے بارے میں آپ جتنا جھوٹ بول سکتے تھے وہ جھوٹ آپ نے بولا ہوا ہے. میں عام طور پہ نا جب میں بعض فائنانس کی کلاس پڑھاتا ہوں نا تو میں بلیک بورڈ پہ اتنا بڑا دائرہ بناتا ہوں جتنا میرے ہاتھ کا آتا ہے. میں کہتا ہوں یار یہ ہے نیو یارک اسٹاک ایکسچینج. پھر میں اس کے بیچ میں ایک نقطہ لگاتا ہوں چھوٹا سا, پھر میں کہتا ہوں نہیں نقطہ, پھر میں اس نقطے کو آدھا مٹا دیتا ہوں. میں کہتا ہوں یہ ہے کراچی اسٹاک ایکسچینج. کہتا ہوں they are not really concerned about you. 90% of them a few years ago did not even know that you exist. This is the reality. ہے تو ہم نے گڑبڑ کر کے اپنے آپ کو مشہور کر دیا اور ہر برے حوالے سے مشہور کر دیا. کسی کو آپ کی پرواہ نہیں ہے. کوئی یہودی ہندو نیکسس بیٹھ کے آپ کے خلاف سازشیں نہیں کر رہا, اور کسی کو ضرورت بھی نہیں ہے, ہم خود کافی ہیں. تو ہم اس جھوٹ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے بہت سارے جھوٹ بولتے ہیں. ثقافتی الغار ہمارے یہاں کیا ہے؟ ہمارے یہاں ثقافتی الغار یہ ہے کہ اگر آپ نے ہندی کا کوئی لفظ بول دیا تو یہ ہو گئی ثقافتی الغار. آپ نے کیسے بول دیا؟ مطلب قاسم علی شاہ صاحب جیسے اسپیکر جو ہیں وہ آپ کو بتائیں گے میری بیٹی نے اس دن کہا کہ میری آشا ہے, تو میں تو پریشان ہو گیا. میں نے کہا
आशा का लफ्ज तुमने कैसे बोलना है? वो आपको ख्वाहिश बोलना चाहिए, आशा नहीं। आप सपना कैसे बोल सकते हैं? सपना तो भारतीय बोलते हैं। वो बाकायदा आगे बता रहे हैं, उनसे कोई पूछे यार, जो अपनी गुफ्तगू में बंदा 2500 अंग्रेजी के लफ्ज इस्तेमाल करता है, वो भी गलत प्रोनाउंसिएशन के साथ, वो कौन सी सकाफत है? वो कहाँ तुम्हें मिली है और कौन सी मिली है? मतलब और फॉर दैट मैटर उर्दू कौन सी सकाफत है? मतलब आप तो ये हमारे ना ये सकाफती मसले हैं। हमारे यहाँ इंडियन फिल्में बैन है, लेकिन हॉलीवुड की फिल्म कभी बैन नहीं। मतलब एक लेवल पे अंग्रेजी को भी बुरा समझाता है। मेरे बेटे को बकायदा लाहौर में उसकी यूनिवर्सिटी में कहा गया है कि तुम ये जबान क्यों बोल रहे हो, तुम अपनी जबान क्यों नहीं बोलते, तुम ये काफरों की जबान क्यों बोल रहे हो। मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ, इवन अंग्रेजी को भी अब एक लेवल पे, नॉट ठीक है इस्लामाबाद नहीं या किसी पॉश लेकिन बिल्कुल इसको भी सर, वो हमारे यहाँ हर तरह की कंफ्यूजन क्रिएट होगी ना। मतलब एक तबका वो है जो कहता है तुम उर्दू क्यों बोल रहे हो, मतलब तुम अंग्रेजी क्यों नहीं बोलते। अंग्रेजी उर्दू बोलना जो है, मतलब मैं आपको एक ऐसे स्कूलों में बता सकता हूँ जहाँ पंजाबी बोलना तो बकायदा कुफर समझा जाता है। तो बच्चा पंजाबी बोलता पकड़ा जाए तो कहेंगे कि यार तुम्हें तो ये तो पेंडुओं की जबान है। अच्छा, इस मामले में पंजाबी बेचारे वैसे मेरे ख्याल में सबसे बदनसीब है, उन्होंने अपनी जबान को तज दिया है। अब मतलब पश्तून का ये है कि मैं आप हम जमशेद और ये माजिद और ये बिलाल बैठे होंगे तो हम जितनी मर्जी अहम गुफ्तगू कर रहे हो, माजिद बैठा होगा, जैसे ही बिलाल आएगा तो हम तीनों पे लानत भेज के तो सकाफती अलगार का जो हमने एक मोहम्मद क्रिएट, अच्छा सकाफती अलगार का जो लफ्ज हमने इस्तेमाल किया, अगेन उसके पीछे कोई सकाफती अलगार का मसला है नहीं। उसके पीछे बुनियादी तौर पर जो आपका नैरेटिव है टू बिल्ड एनिमी ऑफ योर ओन, और उस एनिमी की बुनियाद के ऊपर आपको एक पूरा कहानी खड़ी करनी है, which is business of violence। हम एक कॉन्फ्रेंस हमने अटेंड की थी अमेरिका में, उसका नाम था बिजनेस ऑफ पीस, और उसका मौजू ये था कि इंडिया इंडो पाक में क्या हो सकता है। उसका मौजू हम रखा था बिजनेस ऑफ पीस के इनके दरमियान। मैं देखिए एक मैं छोटी सी आपको वो बताता हूँ ये कहानी कहाँ से, मुझे आखिरी एनेक्डोट उसमें इस्तेमाल कर लीजिए, वो कहानी से कहानी मुझे याद आई थी। जर्मनी और फ्रांस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद there's a lot of bitterness, क्योंकि जाहिर है जर्मनी ऑक्युपाई किया फ्रांस को, हिटलर वाला सारा, बेशक वो कहानी खत्म हो गई नाजी की, आपने न्यूरनबर्ग ट्रायल्स भी कर लिए, आपने सजाएं भी दे दी, there's a lot of bitterness। और बॉर्डर डिस्प्यूट्स जो थे वो बहुत शदीद थे। So there is this town which still exists, उसका नाम, चूंकि मेरी याददाश्त हमेशा ऐसे वक्त मुझे धोखा दे जाती, तो नाम मुझे फिर मेरे जहन से निकल गया, इसी बिल्कुल एक मिनट पहले निकला, और वो वापस नहीं आएगा, वो अब सैर वैर करके आराम से कोई आधे घंटे बाद वापस आएगा। बहरहाल दिस इज दिस टाउन, उसका हम कोई भी नाम रख लेते, ठीक है, XYZ। एंड ये मैं आपको कहानी नहीं सुना रहा, ये फैक्चुअल बात, आप जाके गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं, मिल जाएगा आपको। तो उधर उसमें ये है कि वो जर्मनी और फ्रांस के बॉर्डर पे टाउन है, और एक साइड पे जो है वो टिम्बर है, और दूसरी साइड पे यानी जंगलात है जिसमें वो ग्रो करते हैं, दूसरी साइड पे टिम्बर इंडस्ट्री है जो एक्चुअली उसको प्रोसेस करती है। सो प्रोसेसिंग ऑफ वुड है एक साइड पे, और एक साइड पे वो एक्चुअली जंगलात है जिनको उगाया जाता है। तो थोड़ा अर्सा तो ये रहा कि बिल्कुल ना इधर से वुड कट के उधर जा रही है, ना उधर का प्रोसेस हुआ हुआ वुड जो है वो इस तरफ आ रहा है। तो उन्होंने जो उस इलाके के लोग थे उन्होंने कहा यार हमारे तो इकोनॉमिक सर्वाइवल इस पर डिपेंड करता है बहुत ज्यादा, तो आप इजाजत दे पड़ो। तो उन्होंने इजाजत दी कि यार ट्रक्स जो हैं वो आप दे सकते हैं, बट ये बड़ी सख्ती कागजात इशू होंगे, आपके पेरिस से इशू होंगे या बर्लिन से इशू होंगे, और लेकर आएंगे तो कर के। तो आहिस्ता आहिस्ता ट्रक्स की मूवमेंट जो है वहाँ शुरू हुई, कागजात बनते थे बड़ी मुश्किल से। थोड़े से मैंने कहा यार कागजात तो बड़ी मुसीबत है, कौन बनवाएगा, इतने कागजात जाते हैं आते हैं, वो बड़ा टाइम लग जाता है, बड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है। उन्होंने कहा अच्छा इसको मजीद रिलैक्स कर देते हैं, हम बकायदा कागजात, अगर आपके पास सिर्फ पासपोर्ट डॉक्यूमेंट है और आपके पास वो बिल ऑफ लीडिंग है तो आप जा सकते हो। तो उन्होंने कहा यार बिल ऑफ लीडिंग भी जो है ना वो बड़ा मसला है, कौन बिल ऑफ डिलीवरी और बिल ऑफ लीडिंग बनवाता फिर, तो आप इसको भी अगर एग्जाम्प्ट कर दें। उन्होंने कहा ठीक है, बस गाड़ी के कागजात होने चाहिए।
گاڑی کے کاغذات ریموو ہوئے، ان تھوڑی بات ان کا پاسپورٹ کی بھی کیا شرط ہے، روز تو ہم آ رہے ہوتے ہیں، روز جا رہے ہوتے ہیں. ایونچولی یہ ہوا کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ادھر کے لوگ جو ہیں اور ادھر کے لوگوں کا یہ بارڈر میں آپ چیک کیوں کرتے ہیں، مطلب کرنا ہی کیا ہے، آپ نے پاسپورٹ ہی دیکھنا ہے نا. آپ کو شک ہے کہ جرمنی سے ادھر آ کے رہنا شروع کر دے گا یا فرانس سے ادھر جا کے رہنا شروع کر دے گا تھوڑے عرصے بعد. اینڈ اٹ از بفور دا یورپین یونین واز میڈ، اور جب آپ کے اوپن بارڈرز بالکل ہو گئے اس علاقے کی حد تک یا اس ریجن کی حد تک ٹرکس were allowed to move freely, roam freely. Nobody was checking کون لے کر آ رہا ہے، کون لے کر جا رہا ہے. لوگ جو رہتے تھے ادھر رہنے والے وہ ادھر آ کے جاب کرتے تھے، ادھر کے رہنے والے ادھر جاب کرتے تھے. the whole region started prosper. اب وہ جتنی جرمنی فرانس میں اتنی تو لڑائی ہماری انڈیا کے ساتھ کبھی بھی نہیں ہوئی نا اس قسم کی. جہاں پہ وائڈ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو یورپ نے 100 سال جنگ لڑی، 100 سال، ہماری تو 17 دن کی جنگ. یورپ ہیز fought a 100-year war and what is the lesson they have learned? That we need open borders. Borders don't matter. اب ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اوپن کرنا چاہیے. ہمیں یہ بات سمجھ آنے پتہ نہیں کب، ہمیں بزنس آف پیس یہاں جنریٹ کرنا ہے. مصیبت یہ ہے ہمیں بزنس آف وائلنس صحیح ہے کیونکہ وہ کچھ لوگوں کے ویسٹرن انٹرسٹ کو سرو کرتا ہے. تو ہم اس نیریٹو کو جتنا ہم فروغ دیں گے اس سے اتنا فائدہ ہوگا. ویسٹرن انٹرسٹ والی بات ہے، یہ اٹس بائی ڈیزائن، اٹس ناٹ بائی ڈیفالٹ. یہ جو I know it's by design. I know it's by design. I know it's the design. Or it's not just on this side of the border. Over a period of time, it has become a part of design with certain groups on the other side of the border. now it has become. Yes, میں وہی کہہ رہا ہوں. Not then, because we were the one who were separated. But now it has. Because کشمیر جو ہے، مطلب کشمیر کا جو مسئلہ ہے، کشمیر کا مسئلہ is not dispute of کسی کو کشمیری عوام سے دلچسپی نہیں. مجھے نہیں کو ملا اس کو کشمیر کی لینڈ سے دلچسپی. سوری میں آپ سے دیکھیے، انڈیا میں جو آرمی کا آڈٹ ہے وہ سیولینس کرتے ہیں. آج تک ان کا جو آڈٹ جو ہے وہ سیولین کرتے ہیں. یہاں اٹس ڈفرینٹ. یہاں پہ جو آڈٹ ہے ان کا اپنا ہی آڈٹ. نہیں سر، آڈٹ کی بات نہیں ہے. دیکھیے اس کے باوجود آڈٹ کوئی بھی کرتا ہو، انڈین ڈیفینس کانٹریکٹس کے اندر بھی بلینز کی کرپشن ہے اور یہ سامنے آئی ہے پچھلے 10 سالوں میں. بوفورس میں سامنے آئی، راجیو گاندھی کے دور سے کہانی شروع ہوئی. اس کے بعد ان کے جہازوں سامنے آئی، رافیل پہ سامنے آئی. رنگ دے بسنتی جو مووی پوری انہوں نے بنائی وہ بنائی اس کے اوپر تھی، ڈیفینس کانٹریکٹس کے اندر کرپشن کے اوپر. پکڑی گئی نا، آڈیٹرز نے پکڑ لی نا. یہاں پر کتنی سامنے آئی سر. یہاں دیکھیے اب آپ یہ تو نہ کریں نا سر، ہمارے کہاں وہ پوتر، ہم پوتر لوگ ہیں. سر وہ دیکھیں سر وہاں کرپشن ہو رہی ہے تو پکڑی جا رہی ہے نا، ہمارے یہاں ہو نہیں رہی. یار سر کے لیے نا آئندہ کے لیے کوئی 4 گھنٹے کا وہ سودا ہو سر، مزہ ویسے بہت آیا.